أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
سورۃ حدید کی آیت نمبر 25 حب رسول اور اس کے تقاضے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ لیکچر یو ایس اے اور یو کے ٹرپ 2021 کی سیریز کا لیکچر نمبر 26 ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ فالو کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ، ادھر بھی ہیں کچھ سننے والے الحمدللہ، اور جو نہیں سنتے یا آج سن رہے ہیں تو ان کے لیے صرف یہ بات میں روز ہی بولتی ہوں ہر لیکچر سے پہلے کہ اس سے پہلے 25 لیکچرز ہو چکے، ہر لیکچر الگ تھا، کوئی لیکچر ریپیٹ نہیں ہوتا، اور اگر اس سیریز کو آپ 1 سے شروع کر کے سننا شروع کر دیں تو آپ کو آلموسٹ سارے ہی ٹاپک اس میں مل جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اس سیریز میں جو بھی ٹاپک ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ بات کرونا پہ ضرور ہوئی، بہت فیمس ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور انسانیت کو اس کے شر سے بچائے، کیونکہ اس نے ہماری زندگیوں پہ ایک بہت گہرا اثر ڈالا ہے، اور زندگی میں پہلے کبھی اتنا یونیورسل بگ چینج ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی نہیں دیکھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ حب رسول اور اس کے تقاضے، دا لو آف دی پروفٹ اینڈ اٹس ریکوائرمنٹس۔ ہم سب اس بات سے بہت ہی خوش بخت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کتنے لوگ اس کو اپنے لیے ایک بڑی خوبصورتی سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہیں؟ ہم سب اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا، اور تو نے اپنے نبی کی سمت سے جو دنیا میں بھی وعدے کیے ہیں وہ، اور جو آخرت کے وعدے ہیں ان کا حقدار بنانا۔ تو آج کچھ بات ہم کریں گے حب رسول اور اس کے تقاضوں پہ، اور خاص طور پہ آج کے اس سبق میں ہم احادیث بھی کریں گے آف کورس، لیکن قرآن کی مختلف آیات کو سامنے رکھ کر جو چیز ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ ہمارے نبی کی ساری زندگی کس مقصد کو پانے کے راستے میں بیتی۔ یہ بات بڑی محبت سے کہہ رہی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یونیورسل لیڈر ہے۔ ہم مسلمان تو ان کو نبی مان کر ان سے محبت کرتے ہیں نا، ہماری تو جذباتی وابستگی ہے، ہمارے تو خون میں اللہ کے نبی کی محبت رچی بسی ہے نا۔ گئے گزرے دور کا گیا گزرا مسلمان بھی اللہ کے نبی سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ ایون نشے میں دھت کسی شخص کو پوچھو کہ ڈو یو لو محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہے گا یس، مرنے پہ آ جائے گا، اس میں کسی کو 1% ڈاؤٹ نہیں۔ کوئی اظہار کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کسی کو محبت کا مطلب پتہ نہیں پتہ، محبت کی حد تک، یعنی حب رسول جو آج کے لیکچر کا پہلا حصہ ہے، حب رسول پہ تو مجھے ایک لفظ نہیں بولنے کی ضرورت، کیونکہ بات تو وہ کی جاتی ہے جو منوانی ہو، تو یہ تو پہلے سے مانی بھی ہے۔ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو لوگ تھے آپ کے پیارے صحابہ، وہ تو اس محبت کے اندر اتنے چور تھے کہ یہ ایک اپنی جگہ پورا ٹاپک ہے، کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرتا تھا تو وہ زمین پہ نہیں گرانے دیتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ آپ میں سے بہت ساروں کو پتہ ہوگا کہ معروف بات ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایز اے عطر استعمال کرتے تھے۔ اب یہ ان کی محبت تھی، یہ شان تھی، اور وہ صحابی بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور چہرے پہ اداسی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی آج ایک خیال آ گیا، اور اس خیال نے مجھے دکھی کر دیا۔ اور وہ خیال کیا تھا کہ میں بھی مدینہ میں اور آپ بھی مدینہ میں اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں ہوتا ہوں، ایک دم مجھے آپ کا خیال آتا ہے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور پھر میں اپنے کام میں چلا جاتا ہوں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے تو میں پھر کچھ اور کرتا ہوں، پھر میرے دل میں ہوک اٹھتی ہے تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ آج جس خیال نے مجھے دکھی کیا وہ کیا تھا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا وہ مقام تو نہیں ہوگا جو آپ کا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ صحابہ کتنے ریئلسٹک تھے۔ ہم کچھ نہ کر کے بھی ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم تو سب سے آگے ہوں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ان کو اپنا مقام پتہ تھا۔ لیکن اے نبی آپ کا تو مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو مقام ملے گا وہ صرف ایک انسان کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک کو وہ مقام دے گا جس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور میرا گمان ہے کہ وہ میں ہوں گا،
یعنی گمان میرا ہے کہ میں ہوں گا، یعنی کثر نفسی تھی، آپ کو یقین تھا، لیکن بات چھپائی بھی نہیں اور کہہ بھی دی۔ تو کہا کہ وہاں اگر مجھے آپ کی یاد ستائی تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ ایسی ہے جیسے آج میں آپ کے سامنے آئرلینڈ کے اس شہر جس کا نام مجھے نہیں آتا، میں نے اپنے کانٹیکٹس میں آپ لوگوں میں سے چند لوگوں کے جو کانٹیکٹ سیو کیے ہیں ڈی لکھ دیا، کیونکہ پہلے میں ڈبلن لکھتی ہوں، میری عادت ہے کانٹیکٹس میں کہ پہلے ملک کا نام، پھر شہر کا ایبریویشن، پھر اس کے بعد جو بھی ساتھی ہوتے ہیں نیچے ان کے ٹائٹل لکھ دیتی ہوں یاد دہانی کے لیے۔ تو اب آپ کا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے کہا ڈی ٹھیک ہے، تو اب وہ مجھے پتہ لگ جائے گا یہ وہ شہر تھا جہاں میں آئی تھی۔ بول دیں ذرا سارے مل کے، کیا نام ہے؟ وہی الحمدللہ۔ تو آپ اس شہر میں ہیں، ہم بھی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ کسی کے جانے کے بعد دل پہ دکھ کیوں ہوتا ہے؟ 2 دن سے میں 2 یا 3 ساتھیوں کا رونا دیکھ چکی ہوں، بچوں والا معاملہ۔ اب آپ جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ آتا ہی بندہ جانے کے لیے نا، لیکن وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی روتے ہیں ماں باپ کے جانے پہ، بڑوں کو نہیں پرواہ ہوتی، وہ کہتے ہیں اچھا ذرا سی آزادی تو ہوگی، کھل کے بیٹھیں گے، ماں باپ روک ٹوک پڑی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ محبتیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ہوتی ہیں نا، امیجن کیجئے، تصور سے بھی آپ کے گوز بام ہونے چاہیے، رونگٹے کھڑے ہوں گے اگر آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا، آپ کی صحبت نصیب ہو جاتی، تو ہمارا دل کیا کہتا؟ کبھی جدا ہوتا؟ کوئی آئرلینڈ چھوڑ کے جاتا؟ یہ شہر اگر یہاں یہ شہر رسول ہوتا تو آپ میں سے میرے میں سے کوئی اس شہر کو چھوڑ کر دنیا کے اس سے بھی کتنے ایڈوانس کسی ملک میں جانا پسند کرتا؟ ناممکن۔ ہیرے موتی سونا چاندی قربان کر کے ہم نبی کا ساتھ چاہتے، تو صحابہ کا تو پھر دل ہماری طرح نہیں تھا، وہ تو ہمارے سے بھی زیادہ بہت صاف ستھرا دل تھا۔ تو کہا میں وہاں کیا کروں گا؟ تو پھر آپ نے اس پہ فرمایا کہ میرے ساتھی غم نہ کر، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کے نازل ہونے سے، یا آپ کی زبان آیت بھی ہے اس موضوع پہ، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر جتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہمیں اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی، کہ فکر نہ کرو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو وہاں بھی تم میرے ساتھ ہی ہوگے۔ وہاں دنیا والی حالات نہیں ہے کہ محبتیں جن سے ہوتی ہیں وہ ہم سے دور، اور جو اچھے نہ لگے ان کے پاس اب موجود۔ ایسے بھی حالات زندگی میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں نا۔ تو کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام حب نبی میں بہت سچے تھے، اور ایسی ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک سنا دیتی ہیں اور اس پہ پورے لیکچر ہے۔ ایک ہم نے بک کی تھی نبی پاک سے محبت اور اس کے ثمرات، ڈاکٹر فضل علی صاحب کی بک ہے، 4 دن میں شاید میں نے کروائی تھی ایک موقع پہ، آپ وہ سن لیجئے یا سنوا دیجئے یا پڑھ لیجئے، بک بھی مل سکتی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے۔ پورے واقعات ہیں اس میں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کے رنگ کیا تھے صحابہ کے، اور پھر اس کے بعد اس کے تقاضے جو تھے وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام حضرت نافع رحمہ اللہ کے ساتھ تھے، غلام بھی ہے اور صحابی بھی ہے، اور کسی سفر سے گزر رہے ہیں، کسی سفر پہ راستے میں گزرے، ایک خاص جگہ آئی تو کہا سواری کو روکو، انہوں نے روک دی، پھر اپنی سواری سے اترے اور ایک خاص جگہ پہ ایسے بیٹھے جیسے کوئی ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے طریقے پہ، اور تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ گئے۔ غلام کو یہ بات عجیب لگی، خیر بعد میں پوچھا کہ آج میں نے دیکھا کہ آپ کو ضرورت تو نہیں تھی، تو پھر آپ اس طرح سے کیوں بیٹھے؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے پیارے نبی کی زندگی میں ایک بار اسی راستے سے گزرا تھا، اور اس جگہ پہ اللہ کے نبی فارغ ہوئے تھے، آج میں یہاں سے گزرتے ہوئے اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب یہ کوئی قانون نہیں ہے، نہ یہ فتویٰ، نہ یہ فقہ کا جواب ہے، اس میں کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا، یہ محبت کی باتیں۔ سارا دن بچوں کی باتیں نہیں بولتے رہتے، جو بچہ بولتا ہے وہ تو اچھا لگے اور ہم وہی باتیں بنا کے سناتے ہیں نانے والوں کو۔ بچے والی بولیاں بولتے ہیں نا، پیار ہوتا ہے، محبت بولتی ہے، وہ کہتے ہیں نا رانجھا کر دی آپ پہ ہی رانجھا ہوئی، یہ پتہ نہیں کس نے کہا لیکن سچ ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت صحابہ کرام کا شعار تھا،
وہ کسی موقع کا، کسی وقت کا اور کسی مہینے کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ مہینہ آئے، وہ موقع آئے، وہ موسم آئے، وہ ڈے آئے، کیونکہ اب ڈے سیلیبریشن بھی ہو گئی نا۔ مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا کہ یہ ٹیچرس ڈے تھا، اور میں ایک ٹیچر نہ ہوتی تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا لگنا۔ تو میں نے تو یہی لکھا کہ میری نظر میں تو ایوری ڈے از ٹیچرس ڈے، کیونکہ استاد ہی تو ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں نا۔ ماں باپ تو آسمان سے زمین پہ لاتے ہیں، تو استاد تو زمین پہ لانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ سیلیبریشن، محبت 2 مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچے سے محبت کا دن نہیں مناتی کہ چلو آج اس کی برتھ ڈے ہے تو میں آج اس کو نہلا دھلا کے اچھے کھانے کھلا دوں۔ آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ تو ہر وقت انہی محبتوں کا امتحان دے رہی ہوتی ہیں، خود کھائیں نہ کھائیں بچے کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ بچے کے پیٹ میں جائے ایسے لگتا ہے جیسے ماں کے سینے سے اتر کے نیچے چلا گیا۔ تو صحابہ کرام کی محبت تو بے مثال تھی، اس کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے۔ ہاں ہم اس کو رول ماڈل بنا کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ، جتنی ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور جتنی ابو بکر کے بعد عمر، فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد باقی صحابہ کو تھی، ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ تو عطا فرما، تاکہ ہم بھی زندگی کا مزہ تو چکھ سکیں۔ تو اللہ کے نبی کی محبت یہ صحابہ کرام کے جسم میں گھتی ہوئی تھی، اور امت میں یہ بات مستقل رہی کہ حب نبی سب میں تھی۔ دل میں نفاق نہ ہو، یعنی کھوٹا نہ ہو بندہ۔ میں بعمل کی بات نہیں کر رہی، نیک کی بات نہیں کر رہی، روزے دار کی بات نہیں کر رہی، عالم، فاضل، مفتی، شیخ کے درجے کی بات نہیں کر رہی میں۔ ایون گناہ گار بھی ہو، پھر بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے۔ صرف ایک شخص، صرف ایک کیٹیگری اللہ کے نبی سے پیار نہیں کرتی، اور وہ منافق ہے، جس کی ایک مثال ہم سورۃ منافقون میں پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں بے شمار جگہ۔ عبداللہ بن ابی، مدینہ میں رئیس المنافقین کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ اس کے دل میں پیار نہیں تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اللہ کے نبی نے میرا عہدہ چھین لیا۔ حسد تھا اصل میں، کہ میں تو لیڈر بن رہا تھا، میری تو رسم تاج پوشیاں ہو رہی تھیں، اور یہ کہاں سے آگے کہ طلع بدر علینا کی صورت میں لوگوں نے ابھی نہیں کوئی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیے۔ وہ حسد تھا، یا پھر یہود مدینہ کو نہیں تھا۔ تو جس کو حسد ہے نا، اس کو نبی سے پیار نہیں۔ باقی گناہ گار کو بھی ہوتا ہے، شرابیوں کو بھی اللہ کے نبی سے پیار ہے، طوائفوں کو بھی اللہ کے نبی سے پیار ہے، اور آج بہت سارے غیر مسلم بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ سچ تو سچ ہی ہوتا ہے، سورج سے کوئی فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، سورج کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آج آپ سے مجھ سے اس حب رسول کے بعد اس کے کیا تقاضے مراد ہیں؟ محبت کرنا کیا بڑی بات ہے، وہ تو سب کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے ہے وہ سورۃ الحدید کی آیت 25 ہے۔ ذرا سے اس کا ترجمہ سنیے گا۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے، اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، یعنی فائدے کی چیزیں، بینیفٹس۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے، یعنی ان کے حجت تمام ہو جائے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، مراد یہ ہے کہ لوگ بھی دیکھ لیں کیا کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم نے ریسنٹلی سورۃ الحدید کی انڈیپتھ اسٹڈی پوری کی ہے۔ یہ آیت لوگوں نے 2-3 دن میں پوری کی۔ اس وقت یہ پوری آیت موضوع نہیں ہے، اس وقت صرف اس کا آخری حصہ، مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ۔ اللہ تعالیٰ کا جو تقاضا ہے انسانوں سے، اور خاص طور پہ آج کی امت مسلمہ سے، وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی جائے، اور اس راستے میں جس پہ وہ چلے ان کی مدد بھی کی جائے۔ جو آپ کا مشن تھا وہ آج امت مسلمہ کے ہر فرد کا مشن بنے، اور جس طرح سے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری اسی طرح امت مسلمہ گزارے۔ حقیقت یہ کہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، باتوں میں مزہ بھی بہت آتا ہے، باتیں سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے،
کبھی کوئی سفر سے واپس آئے تو دیکھا کرے ذرا گھر والے، پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، اور کچھ اتنا اچھا کہانی کی طرح سناتے ہیں کہ انوالومنٹ ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں دیکھا حال ہے. ہاں ایسے لگتا ہے ہم بھی پاکستان سے ہو کے آئے، اچھا پھر ادھر کیا ہوا، پھر آپ گئے، پھر کیا ہوا، کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے، مزہ بہت آتا ہے. لیکن اسلام صرف مزے کی بات نہیں بتاتا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا کسی بھی مہینے میں، اور خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ جب آ جائے تب، یا ربیع الاول کے علاوہ رمضان کا مہینہ آ جائے، یا ذی الحج یا ذی القعدہ کا مہینہ، کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنا ہی مزہ لے کر حق ادا کرنا ہے؟ کیا حب رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صرف نبی کی باتیں کرتے رہیں؟ اور باتوں میں سب سے خوبصورت بات کا طریقہ نعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ کے دور میں بھی پڑھی جاتی تھی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک پڑھی جائے گی. حسان بن ثابت تھے جو اللہ کے نبی کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ آپ صرف باتیں 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 کرتی رہیں، بڑے مہمان آ رہے ہیں، بہت یہ ہو رہا ہے، آج میرے گھر میں ڈنر ہے، اور کھانا نہ بنائیں تو کیا وہ 20 لوگوں کا کھانا پک جائے گا؟ آپ کہیں گے باتیں مت بنائیے، کھانا پکائیے. اچھا کیا پکاؤں، کیسے پکاؤں، اور ابھی مہمانوں کے آنے میں 2 گھنٹے رہ گئے اور آپ صرف پلان آؤٹ کر رہے ہیں کہ بنانا کیا چاہیے. تو باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہے گا جو گھر میں وہ پکا لو، کچھ تو ہو ان کے آنے کے لیے. تو یاد رکھیے، یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کی تعریفیں اور اسلام کی باتیں، یہ ساری باتیں تب فائدہ مند ہوں گی جب ساتھ اس کے عملی تقاضے بھی پورے ہوں. آپ باتیں بھی کیجئے، پلان بھی کیجئے، ساتھ کام بھی کیجئے. چاول دھو لیجئے، گوشت نکال لیجئے، دال بنا لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، ویسے جو کرنا ہے کر لیجئے، لیکن باتوں سے بات نہیں بنتی. تو پہلی بات جو سورۃ حدید کی روشنی میں آپ کو مجھے ابھی تک سمجھ آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ میں ینصرہ، کون اس کی مدد کرتا ہے بالغیب، بن دیکھے. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو. مراد کیا کہ میری راہ پہ چلو، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. یہ آیت خوبصورت ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اگر آپ نے توجہ کی ہے تو پھر دوبارہ سوچ لیجیے، اور نہیں کی تو ذرا سا اس پہ غور کریں. ایمان والوں سے کون کہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. کیا کہیں؟ بس اس کو ایک دفعہ کر دیں گے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. پوچھئے آپ، ماشاءاللہ آپ بھی ایمان والے ہیں. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھ رہا ہے، اور اپنے دور میں کس سے میں کر لوں گی اس کو، اب اپنے دور میں نبی سے کہا تھا. آج میرے آپ کے لیے کرائٹیرین ہے، معیار. اللہ سے محبت ہے، بولیے، ہے نا؟ دعویٰ بھی ہے، محبت بھی ہے، کوشش بھی ہے، الحمدللہ. لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی. اگر کرسر سے دکھا سکیں تو فَاتَّبِعُونِی کے لفظ میں لکھا ہوا ہے پھر میری پیروی کرو. کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا کب ہوگا؟ جب ایک بندہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے. ابھی آپ کو اتباع اور اطاعت کا فرق بتاتی ہوں. ہوگا کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور واللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. تو لکھیے حب رسول کا تقاضا جو اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے، اتباع رسول. اتباع کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، بولتے ہیں نا اتباع رسول، اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی کا بھی لفظ ہے. اور یاد رکھیے کہ 2 لفظ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور رسول کے لیے بھی. پہلا لفظ ہے اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اسی طرح محبت، جیسے یہاں بات ہوئی یحببکم اللہ میں، تو محبت اور اطاعت 2 لفظ اللہ اور رسول دونوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے؟
محبت کے لفظ میں بھی اور اطاعت کے لفظ میں بھی ہمیں ملتا ہے. اور اس کی دلیل لے لیجئے. چلیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ فٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں تمہارے گھر، یہ پوری آیت ذرا سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کیونکہ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ جب بندہ اس آیت کے کٹہرے میں خود کو کھڑا کرتا ہے تو بہت سارے دعوے پھر بیکار ہو جاتے ہیں اگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے. بلکہ آپ کہہ لیجئے محبتوں کی ترازو ہے یہ. ترازو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بیلنس. ہاں بولیے. اسکیل بھی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف تکڑی تو کہتے ہیں نا پنجابی والی، ترازو. ایک ترازو کے پلڑے میں یہ ساری محبتیں 1 by 1 ڈال دیجئے یا اکٹھی ڈال دیجئے، اور دوسرے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیے تو کیا ہوتا ہے؟ ذرا سے اس کے ترجمے پہ آپ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں کیا ایک ایک جگہ پہ اپنے کسی رشتے کو سوچ رہے ہیں؟ امیجینیشن میں لائیے. محبتوں کی اس ترازو میں اللہ نے ہمارے ویک پوائنٹس رکھ دیے. 8 چیزوں کے نام ہیں اس ایک آیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری دکھتی رگوں پہ پاؤں رکھنے والی کیفیت میں ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اپنی یہ ساری چیزیں، جس میں سب سے پہلے آپ لفظ دیکھ رہے ہیں باپ سے مراد باپ، دادا، نانا. پھر بیٹے سے مراد بیٹے، بیٹیاں، پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں. اور نیچے پھر تمہارے بھائیوں کو بھی آپ جانتے ہیں، سگے سوتیلے. پھر بیویاں، اور تمہارے عزیز و اقارب یعنی خاندان، فیملی. اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جو تم کو پسند ہے، سوچئے پسند ہے اپنا گھر. کس کس کو اپنا گھر پسند ہے؟ کس کو اپنی گاڑی پسند ہے؟ کس کو اپنا سیل فون پسند ہے؟ سب کو پسند ہے. تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو. فتربصوا. تربص ہم نے سورۃ حدید میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا. ڈیلی انتظار کرو. ابھی اور سوچ لو. کبھی اول تو خیال آئی کم، اور اگر آئی جائے کوئی نیکی کا ارادہ کرنے کا خیال آئی جائے کہتے نہیں ابھی اور سوچ لو، ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی کچھ اور، کبھی کچھ. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. حقیقت یہ ہے کہ اس ایک آیت نے ہمیں اتباع کا مفہوم سجھا دیا. تو ایک لفظ اطاعت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے پھر آپ کرتے ہیں، اور دوسرا لفظ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا نہیں بس خود ہی کرتا ہے، آپ اس کو دیکھ کر وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. فرق سمجھے؟ اتباع کے طبیعہ فٹ سٹیپ پہ پاؤں رکھنا، جیسے آپ کہتے ہیں نا نقش قدم پہ پاؤں رکھنا. گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بیبی، تو وہ ایک دم کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے. ویسے تو ہر بچہ ہی جاتا ہے، انسان کے بچے کو ذرا ٹانگیں کچھ ماں کے بعد ملتی ہیں، بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، لیکن جب بچوں کو پاؤں لگتے ہیں تو آپ دیکھیے ماؤں کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. جانوروں کے بچے بھی پیدا ہوتے ہی ماؤں کے پیچھے پھرتے ہیں. اس جانور کے اس بچے کو طبیعہ کہتے ہیں.
یعنی وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے ہی چلتا جا رہا ہے، اس کی بات کر کے کہا کوئی ضروری نہیں کہ تمہیں نبی کچھ کہیں اور پھر تم کرو، وہ جو کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر تم بھی کرو۔ اطاعت کیا ہے؟ طوعاً سے، توئے واو عین، طوعاً و کرہن، قرآن پاک میں زمین و آسمان کے لیے بھی لفظ آئے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو کرو۔ مثال دیتی ہوں، آپ گھر میں بیٹھی ہیں، بچے بھی کھیل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، ایک دم آپ کے گلے میں اچھو لگتا ہے، گلا خشک ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں پانی دینا۔ اب جو بچہ فوراً اٹھ کے بھاگا، خوشی خوشی پانی کا گلاس لا کر آپ کے سامنے رکھا، اس نے اطاعت کی، یعنی پاؤں نہیں پٹکتا ہوا گیا کہ میں کیوں جاؤں، اور وہ دونوں آپس میں ہی لڑ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور تم جاؤ، ماں بیچاری پریشان ہے اور بچے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی متی و فرما بردار بچے ہو جائیں۔ دوسری ایک صورت کیا ہے کہ آپ کے گلے میں خراش آئی، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، اور آپ اٹھنے لگی ہیں کہ میں پانی لوں، تو وہ بچہ خود ہی لے آئے۔ یہ اطاعت سے بڑا جذبہ ہے۔ لکھیے فَاتَّبِعُونِی، اطاعت سے بہت بڑا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کے کہے کو خوشی سے مانا، جس کو اطاعت کہتے ہیں، انہوں نے دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام بھی کیے جو اللہ کے نبی نے کہا نہیں کرو، لیکن کرتے خود کیے تو انہوں نے بھی کیے۔ ایک صحابی ایک حدیث بیان کر رہے تھے، عام طور پہ جیسے بیٹھے ہیں تو کوئی بات کرنے کے لیے نا ایک دم انہوں نے اپنے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ جو نبی کی بات میں تمہیں سنانے لگا ہوں، جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی تو اس وقت آپ کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ یہ ہے فَاتَّبِعُونِی۔ اتباع کا جذبہ تو صرف محبت کے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ جو ہیروز ورشپ ہے، یہ ماڈلز کی ماڈلنگ، یا آپ کہہ لیجئے کہ جو برانڈز ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مانو، آپ خود ان کے نقشے پا پہ چلتے ہو، کہتے ہیں تیرا نقشے پا دیکھتے ہیں۔ آج یہ فیشن کے نام پہ، ماڈلنگ کے نام پہ، برانڈز کے نام پہ جو ہو رہی ہے، یہ اطاعت نہیں ہو رہی، اتباع ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹراؤزر اپس، وہ کہتے ہیں سلیوز کٹ، وہ کہتے ہیں شولڈر ڈاؤن، پیٹی چلتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں وہ راتوں رات قمیض کو لمبی کر کے دکھائیں، آپ نے تو کرنا ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کیوں لمبی کرو۔ اور وہ کہتے ہیں چھوٹی کرو تو پریشان ہے، کبھی چھوٹے کو بڑا، کبھی بڑے کو چھوٹا کرتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں ٹائٹس، ہم کہتے ہیں ٹائٹس۔ وہ کہتے ہیں لمبے چوکس، ہم کہتے ہیں لمبے چوک۔ یہ ہے اتباع، اس سے سیکھیے، کیونکہ محبت ہے۔ لگتے بڑے اچھے ہیں، پیاری بڑی لگتی ہیں ہمیں وہ، کچھ تو ہم بھی ان جیسے لگیں، یہ خواہش ہوتی ہے نا۔ آپ کو ہوتا ہے کہ ایک عورت جب کسی ایک فیشن میگزین کو صرف 3 سیکنڈ دیکھتی ہے تو کئی گھنٹے ڈپریشن میں رہتی ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے، اس وقت موضوع وہ نہیں ہے، صرف آپ کو میں سکھانے لگی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ اتباع کیا ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک ماڈل کو جب خوبصورت ڈریس اپ ہوئے وہ ایک دلہن نما دلہن دیکھتی ہے تو وہ جوڑا پہن کے بھی ویسی نہیں لگتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں البم میں تو بڑا پیارا لگ رہا تھا، یہ وہی ہے۔ ساری امیدوں پہ اوس پڑ گئی، 20-25 ہزار روپے کو آگ لگ گئی کہ ہم سارا کچھ کر کے بھی ویسے نہیں لگے۔ پھر درزی کو کوسیں گے اس نے صحیح نہیں سیا۔ دیکھو وہ تصویر میں کیا تھا، وہ کیوں نہیں، کہ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں درزیوں کے ساتھ، یہ تو ایسا تھا، یہ آپ نے بٹن وہ لگا دیے، یہ کر دیے۔ یہ ہے اتباع، اب تو نہیں بھولے گی جی۔ فَاتَّبِعُونِی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی محبت سچی تھی نا، تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ وہ محبت کے جذبوں سے سرشار ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے، آپ کی ہر ادا پہ پیار کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ خربوزہ رکھا ہوا ہے اور 2 بزرگ ہیں تو وہ کھا نہیں رہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ کے نبی کاٹ کے کھاتے تھے کہ توڑ کے کھاتے تھے۔ اب یہ ہماری نسل کو نہیں سمجھ آنی باتیں، وہ کہیں گے کیا بیکار بات ہے، what does it mean؟ لیکن جن تر محبت ہوتی ہے ادھر جذبے بھی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اور فعل کو، بلکہ ہر ادا کی پیروی کو سعادت سمجھا جائے گا۔
اب جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں امت مسلمہ اپنے رنگ میں، اپنے ڈھنگ میں، اپنی ذاتی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے میں، جینے میں، مرنے میں کیا واقعی اتباع رسول کر رہی ہے؟ کیا آج ہمارا رنگ نبی کے رنگ سے ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ کون سا؟ وہ سبز رنگ، وہ گنبد خضرا. اور کسی نے کہا سبز گھاس، سبز کارپیٹ نہیں بچھانا، بے ادبی ہوگی. کیوں بھائی؟ کہنے لگیں کہ وہ آپ کو نہیں پتا وہ گنبد خضرا سبز ہے، مدینہ مسجد نبوی کا ممبر یا اس کی جو بھی وہ اوپر ڈوم ہے. تو یہ تو بڑی بےزتی ہے، آپ نے سبز رنگ کا کارپیٹ بچھا دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھی سارا گھاس بھی کٹوا دو، وہ بھی تو سبز ہے. دیکھیے یہ لفظی باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہر عمل اور ہر فعل کو، بلکہ ہر ادا کو سمجھنا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اگر آپ اتباع کرتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑی چیز جو اس میں دکھی ہے وہ آپ کی غلبہ دین کے لیے کوششیں ہیں. آج میں بہت ساری بھی باتیں کر دوں گی نا تو آپ واہ واہ سبحان اللہ کہیں گے، لیکن وہ ساری باتیں آپ کو پہلے ہی پتہ ہے. آج میں کوئی نئی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو میرے گمان میں کم لوگوں کو پتہ ہوگی، کیونکہ ہمیشہ ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی زلفوں کی باتیں، آپ کے ہونٹوں کی باتیں، کالی کملی کی باتیں اور آپ کے سڈول جسم کی باتیں کرتے ہیں. اور بعض نعتوں میں تو اللہ کے نبی کو ایسے پیش کیا جاتا ہے نعوذ باللہ جیسے کوئی دھلا ہو، معذرت کے ساتھ. دیکھیے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، وہ تو کرسچنز کہتی ہیں نا ننس کہ ہم جیزس کی دلہنیں بنیں گی. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کانسیپٹ بڑا باعزت کانسیپٹ ہے. امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تو نہیں پیش کر سکتی نا کہ دیکھو دیکھو آمنہ کا لال آوت ہے اور پھلاؤ پناؤ سکھیوں پھولوں کے ہار. ایسے لگتا ہے کہ ایک دلہا آ رہا ہے سیرا پہن کے اور وہ اللہ کے نبی ہیں. ہاں پھلاؤ پھولوں کے ہار اور کرو اور یہ اور وہ، یہ باتیں تو اچھی نہیں ہوتی. سوال کیجئے خود سے، کیا ہم نے پوری زندگی میں ابھی تک، یعنی میں اپنی ایج اور آپ اپنی ایج سوچئے، جتنی بھی زندگی آج تک گزر گئی، کیا میں نے پوری نبی کی زندگی کا ایک بار مطالعہ کیا؟ سیرہ، معروف لفظ ہے سیرت النبی. سارا یسیر و سیرن، سیر کرنے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا کے آخری لمحات تک کو ہم پورا دیکھ چکے ہیں. اور اگر آپ ایک دفعہ دیکھ چکی ہیں تو پھر آپ کو بالکل میری اس بات کو سمجھنے میں ذرا بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ آپ نے کس کام کے لیے محنت کی. نبی کو فکر کس بات کی تھی؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. نبی کو یہ غم تھا کہ میری 4 بیٹی ہیں، فاطمہ بڑی ہو رہی ہے رضی اللہ عنہا، رقیہ، کلثوم، رقیہ، میں ان کی شادیاں کیسے کروں گا. اور آپ کو یہ غم تھا کہ دیکھو نا ایک بھی پہلے چلا گیا اب دوسرا بھی جا رہا ہے، ابراہیم بھی چلا گیا، عبداللہ بھی چلا گیا، طاہر بھی چلے گئے، طیب بھی چلے گئے، ایک ہی کے 2 نام بھی آتے ہیں روایتوں میں. یعنی کیا نبی کی یہ فکریں تھیں؟ اور گھر بڑا چھوٹا، اور کھائیں کہاں سے، 2 مہینے تک تو چولہا ہی نہیں جلا. نبی کی بیویوں کی گواہی ہے، اور بیوی جھوٹ نہیں بولتی، کوئی بھی نہیں جھوٹ بولتا. اللہ کے نبی کے بارے میں کون جھوٹ بولے گا؟ آپ کی ازواج کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے، ایک وقت میں 9 گھر بھی رہے. آپ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک چاند آتا، پھر گزر جاتا، پھر دوسرا چاند آتا، پھر گزر جاتا، پھر تیسرا چاند آتا، یعنی 2 مہینے، 3 چاندوں کے بیچ میں 2 ماہ ہوتے ہیں نا، 2 مہینے گزر جاتے اور نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. میں اس پہ ایک اپنی طرف سے لقمہ لگا دیتی ہوں کہ ہمارا تو بند نہیں ہوتا. کہتے ہیں پائلٹ کھلا ہی رہنے دو، پھر دوبارہ تیلی لگانی پڑے گی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہنے لگی الاسودان، 2 کالی چیزیں. اسود کہتے ہیں سیاہ کو، بلیک، جٹ بلیک. تو 2 کالی چیزیں کھاتے تھے. کہا وہ کیا؟ کہا کھجور اور پانی. اب کھجور تو آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا کالی ہوتی ہے. یہ پانی کیسے کالا ہو گیا؟ اس کی 2 وجوہات دیتے ہیں.
علم والے کہتے ہیں جو پانی ملتا تھا نا اس میں بھی ریت ملی ہوتی تھی تو اس کا رنگ بدل چکا ہوتا تھا. اور دوسری بات ہے کہ صیغہ تغلیب ہے، کھجور کو کالا کہہ کر ساتھ پانی کو بھی کالا ہی کہہ دیا گیا، لیکن ہاٹ میلز وہاں نہیں بنتے تھے. آج ہمارے گھر صرف ایک دن تازہ کھانا نہ بنے، اور وہ اس لیے نہیں بنا کہ کل کی دعوت کی 10 چیزیں بچی پڑی ہیں، فریزر بند نہیں ہو رہا، فریج اوپر سے امڑ کے پڑ رہی ہے، پھر بھی ہمارے گھر والوں کو ایک گلہ ہوتا ہے کہ آج کوئی تازی چیز نہیں بنی، فریش روٹی نہ بنے تو دیکھیے ہم روتے کتنا. اور وہ روٹی پھر تب نہ بنے جب بیگم کچھ پڑھنے اور پڑھانے گئی ہوں. یہ تو باتیں دور کی ہیں. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یعنی ایک کسی کی بات تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو قربانی دی ان کے مرد کے خیال میں کہ میں نے اپنی بیگم کو پڑھنے کے لیے جو بھیجا تو میری قربانی دیکھیے کہ میں 6 مہینے سے مجھے صبح اٹھ کے فریش ناشتہ نہیں ملا یا روٹی نہیں ملی یا جو بھی ہوا. بڑی بات ہے، ان کے لیے بڑی قربانی ہے، واقعی سچ ہے. لیکن ذرا سا سوچئے کہ نبی کو فکریں کیا تھی. آپ نے اپنی دن رات کی کوشش اور سعی اور محنت اور مشقت کا ہدف کیا معین کیا؟ What was his goal؟ اب دیکھیں دنیا میں ہر انسان کا ایک گول ہوتا ہے. آپ میں سے جو بھاگ بھاگ کے باہر ہیں نا، مجھے پتا ہے کہ آج ویک ڈے ہے، ویک ڈے ہی ہے نا، تو کاموں سے آ رہے ہوں گے، کوئی بچوں کو اسکولوں سے لے کر آ رہے ہیں نا، مرد بھی اس وقت گھروں میں آتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا ایک کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل یعمل علی شاکلہ لکل وجہ ہوا مولیہا، سورہ بقرہ میں آتا ہے ہر ایک کا ایک وجہ ہے اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. مردوں کا ویج کمانا ہے، عورتوں کا ویج بچوں کو پالنا ہے، گھر ہیں بہت ہیں. تو کبھی شعوری طور پہ یعنی پرپسلی نوئنگلی اور کبھی ان نوئنگلی ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے گول بنا کے پھر ساری محنت اور بھاگ دوڑ اسی کے لیے کرتا ہے. کوئی اپنے پروفیشن میں اعلیٰ سے اعلیٰ سکلز لینے کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش میں پڑھتا ہے، پھر اور پڑھتا ہے، پھر اور پڑھتا ہے. کوئی اور محنت کرتا ہے، کوئی صحیح کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کہ چلو کچھ اور پیسے بنے. ایون کوئی سیاست دان ہے تو سیاست بھی اس کا ہدف ہے. وہ حکومت کو کہ کسی منصب پر پہنچا ہوا ہے، کسی پارٹی کا نمائندہ ہے، اس کی ایک زندگی کا بھاگ دوڑ ہے، محنت ہے. کوئی راتوں کو جاگتا ہے، کوئی سامان تجارت منگاتا ہے، راتوں کو بھی فون کالز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. مہمان گھر بیٹھے ہیں اور کاروباری حضرات کے ہاتھ سے فون نہیں جاتا. کوئی ادھر کی مارکیٹ، کوئی شیئر سیکھ رہا سن رہا ہے، کوئی سٹاک ایکسچینج سیکھ رہا ہے، کوئی ڈالر کا ریٹ پڑھ رہا ہے. سوچیں اسی کے گرد نہیں ہوتی. اور میں اس لفظ کو پتہ کیسے سمجھتی ہوں؟ یہ ساروں کو تو آپ کو شاید ایکسپیرینس ہوگی کہ ہر گھر میں بزنس مین تو نہیں ہوں گے، لیکن میں اس بات کو سمجھتی ہوں نیو بورن بیبی کی ماں سے. نیو بورن بیبیز مدرز وچ لکل وچ ہن. بچہ سو بھی جائے نا تو ماں آ کے جھانک رہی ہوتی ہے، اور ذرا تھوڑی دیر نہ اٹھے، بھئی شکر کرو، کام کر لو، آرام کر لو، کہتی یہ اٹھا کیوں نہیں، پھر جا کے اس کا سانس چیک کرے گی، ہے نا. یہ بچہ ماں کا ویج ہوتا ہے. بچہ سو بھی رہا ہے، ماں نہیں سو رہی، رات کو سوتے ہی ماں اٹھ جاتی ہے. تو لکھیے کہ اللہ کے نبی کی کوششوں کا ہدف کیا تھا، جس پہ آپ نے جان غسل کی، جس میں محنت اور مشقت کی. آپ کی زندگی کا گھل کیا تھا؟ ایک بڑی پیاری سی پوئم ہے، مجھے یاد نہیں اب کس کی ہے، لیکن اکثر ہمارے ہاں پوئم سکولز میں بریکس کے ٹائم میں جو لگتی ہے نا، اس میں لگتی ہے کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا. وہ راتوں کو جاگے، وہ دن کو چلے، وہ طائف کی گلیوں تک پیدل گئے، جوتے میں خون چپک گیا، مکہ کی گلی گلی پھر کے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز لگائی. آخر کیوں؟ اور اگر تعصب دل میں نہ ہونا، جیسے شروع میں کہا، سرسری سا مطالعہ کریں آپ سیرت کا. آج ہی ہمارے پاس میں لنک دیکھ رہی تھی کہ سب سے مختصر سیٹ جو میں اللہ نے کروایا نا سیرت کا مجھ سے بھی اور ساتھیوں سے، وہ ڈیزرٹ روز اور در یتیم، یعنی صحرا کا پھول اور در یتیم. در یتیم آپ کا مکی دور ہے، میرے لیے 3 گھنٹے ہوں گے ٹوٹل. مجھے یاد نہیں، 2 دن میں کرایا تھا. یہ سیمینار ہوا تھا ناروے میں سے کافی سال پہلے.
سیٹرڈے کو مکی دن کیا تھا دور، اور منڈے کو وہ کیا تھا، سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن۔ آپ بھی اگر ربیع الاول میں 2 دن کا کوئی اپنی دوستوں سے مل کر پروگرام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو آج کہیں وہ شروع ہوا ہے، اسی لیے مجھے یاد بھی آ گیا ہے، اس کا لنک دے رہے تھے ساتھی ایک دوسرے کو، اور دوسرے میں متنی دور۔ یہ مختصر ترین سیرت ہے جو 112، اس کے علاوہ میرے خیال ہے کوئی 5 سے 6 بڑی کتابیں الحمدللہ پڑھی ہوئی ہیں، اور ویب سائٹ اور ایپس پہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہوگی کوئی نہ کوئی بک۔ ایک دفعہ اگر سرسری طور پہ آپ سیرت پڑھ لیں حیران ہو جائیں گے، اللہ کے نبی نے اپنے مشن کے لیے کتنی محنت کی، کتنی مشقت جھیلی۔ اگر آج میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خواہش مند ہیں تو لازم ہے کہ پہلے یہ دیکھیے کہ نبی کی زندگی کا رخ کیا تھا، آپ کے سامنے مقصد حیات کیا تھا، آپ کا ہدف کیا تھا، کس کے لیے آپ نے کوشش کی، آپ کن چیزوں کے لیے رہے۔ اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ مکی زندگی میں گلی گلی کونا کونا پھر پھر کے تبلیغ تھی، یعنی تبلیغی رنگ تھا مکہ میں۔ باتیں بھی سنی، اپنے بیگانے بھی ہوئے، چچاؤں نے برا بھی کہا، تبت ابی لہب و تب والی آیتیں بھی نازل ہوئیں۔ سگا چچا اور ہمسایہ ابو لہب آپ کی جان کا دشمن بن گیا، اور وہاں صرف ایک ہی لمحہ، ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کو بچا لو۔ اپنے رشتوں داروں کو جمع کیا، کیونکہ آیت اتر گئی وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کیجیے۔ اب نبی کو یہ آیت اتر جائے کہ قم فانذر، تو نبی بیٹھا رہے۔ پہلے قم اللیل الا قلیلا کی آیت اترتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام پہلے بھی کرتے تھے، اس کا رخ ذرا دوسری طرف کر دیا، جو اللہ نے حکم دیا اس کے طریقے پہ آگے۔ اور پھر قم فانذر کا حکم جب سورت مدثر میں اترا تو پھر ایسے کھڑے ہوئے کہ 23 سال کا وقت گزر گیا اور نہیں بیٹھے۔ زندگی کے آخری لمحے، آخری تصویریں ہیں نبی کی زندگی کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نمازوں کا خیال رکھنا، اور اپنے جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، غلام ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ پوری زندگی نبی نے جان گھسا دی۔ 2 آیتیں تو آپ لے لیں، سورۃ الکہف کی ابتدائی پہلا رکوع ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور سورۃ شورى لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ نبی آپ تو اپنی جان کو کیا کہتے ہیں، آپ تو اپنی جان دے دیں گے اس غم میں کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو نبی کی اتباع اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو مجھے اپنے اندر یہ درد پیدا کرنا ہوگا کہ نبی نے لوگوں کی ہدایت کا غم سہا۔ معذرت کے ساتھ کہوں گی، ہمیں تو آج اپنی ہدایت کا اتنا غم نہیں ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کی ہدایت کا اتنا غم نہیں ہے، ہمیں تو اپنے شوہر یا بیوی یا اپنے سگے بھائی بہن سبلنگز ان کا اتنا غم نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کو امت کا نہیں، انسانیت کا غم تھا۔ انسانیت کا غم تھا اللہ کے نبی کو۔ یہ جن کا ہے وہ آ کے اس میں پاسورڈ ڈال دیں گے تو کھل جائے گا۔ اللہ کے نبی کو غم تھا کہ انسانیت جہنم کا ایندھن بننے سے بچے۔ کیا آپ میں بھی اسی غم کو پال کے جی رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ واٹ آر مائی فیئرس؟ واٹ آر مائی پرابلمس؟ واٹ آر مائی ٹیئرس؟ میرے غم کیا ہے، میرے دکھ کیا ہے، میرے صدمے کیا ہیں؟ میں کیوں کہتی ہوں میں بڑی دکھی ہوں؟ کبھی آپ ذرا سا ڈھیلا منہ بنا کر اپنی دوست کے پاس آئیں تو آپ آگے سے کیا کہتی ہیں اس کو؟ وہ پوچھے کیا ہوا ہے آج تمہیں؟ تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں کیا بنے گا، لوگ کیوں نہیں غلط کام چھوڑ رہے، لوگ اسلام پہ کیوں نہیں آ رہے، اور جو اسلام والے ہیں وہ 5 وقت کی نماز بھی کیوں نہیں پڑھتے، اور رمضان کے روزے بھی ہیں تو لوگ کیوں نہیں کر رہے، اور ایک سے ایک بات کرتی جاؤں گی، بات لمبی ہوتی جائے گی۔ ہمارے تو غم ہی نہیں نبی سے ملتے، کام کا ملیں گے۔ میڈیکل کالج میں پڑھنے والے سارے اسٹوڈنٹس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ پیپرز ہونے والے ہیں، تو کم و بیش سب کی روٹین بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ جو میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو کیا لگے کل امتحان ہے زولوجی کا ہے کہ باٹنی کا ہے کہ اناٹومی کا ہے، ان کی بلا سے۔ آج امت مسلمہ
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طرح کے ایج پہ گئے ہوئے. ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی غم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اناٹمی کیا ہوتی ہے. اچھا ہم نے کون سا میڈیکل پڑھنا ہے جو ہمیں پتہ چلے کہ ہڈیوں کی تعلیم کو اناٹمی کہتے ہیں. ہمارا نبی سے آج اتنا فاصلہ ہو چکا کہ غم کرنا نہ کرنا تو دور کی بات، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بھی کوئی غم کرنے کی چیز ہے. سچ ہے کہ جھوٹا بتائیے. ہماری تو ویو لینتھ نہیں ملتی، ہماری تو پہچان نہیں ہے نبی کی پہچان کے ساتھ. ہم کہاں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی کوششیں تو بڑی کی تھی لیکن وہ کیفیت نہیں طاری ہو سکی کہ جو ہونی تھی. آپ دیکھیے کہ مکی زندگی میں آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، تیر نہیں اٹھایا، قلم کا اس وقت رجحان نہیں تھا، لیکن بول کے وربلی لوگوں کو علم دیا. اور جو ہی مدنی دور آتا ہے تو اب تلوار ہے اور علم ہے، جھنڈا ہے، اور صحابہ کے ہاتھوں میں پھر تیر بھی اور تلواریں بھی ہیں. یہ تو ایک الگ ایشو ہے نا. ہمیں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے آج تک کہ نبی کا مکی زندگی کا روپ کیا تھا اور مدنی کا روپ کیا تھا. یہ ہم نے بہت تفصیل سے سورہ حدید میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ بعد میں کبھی اٹھا سکتے ہیں اگر موقع ملے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اصل میں آپ کے اسی مشن کا پہلا دور تھا. دیٹ ور بیبی اسٹیپس آف دا نیکسٹ ٹائپ. آپ نے شعور بیدار کیا. آج آپ کیا کہتے ہیں تلواریں اٹھائیں؟ کون اٹھائیں گے؟ وہ مسلمان جن کا غصہ ہی نہیں قابو ہوتا، آپس میں پکڑ لیں گے. 13 سال کف و ایدیکم. کیا مکہ میں پرسیکیوشن نہیں تھا؟ استحصال نہیں تھا؟ مسلمانوں پہ ظلم نہیں تھا؟ یہ وہی تو دور تھا جس میں بی بی سمیہ کو اونٹوں سے باندھ کر ذبح کر دیا گیا، جسم چیر دیا گیا. یہ وہی دور تھا جب بلال رضی اللہ عنہ کی چربی پگھل کر ان شعلوں کو بجھا دیتی تھی، ان انگاروں کو بجھا دیتی تھی. ان کی سکن کے اندر اس طرح سوراخ پڑ چکے تھے جیسے آپ میں سے کوئی انڈے خریدتا ہے تو کنٹینر میں نہیں سوراخ ہوتے. صحابہ میں سے کوئی ایسے بھی تھے کہ کسی نے بعد میں ان سے کہا کہ ذرا سناؤ تو صحیح مکہ کے حالات، ذرا مکی دور کی باتیں. تو کہا لو حالات سنانے، ادھر آؤ. کمرہ کے پیچھے سے کپڑا اٹھا دیا، چیخیں نکل گئی صحابہ کی. ان کی پیچھے کی سکن سیدھی نہیں تھی، ٹوئے پڑے ہوئے تھے، ٹبے پڑے ہوئے تھے، گڑے پڑے ہوئے تھے. بچے ان کے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلا کرتے تھے. یہ دین اتنی میٹھی باتوں سے نہیں پھیلا کہ چند میٹھے بول دنیا میں اسلام کو غالب کر دیں. اب جب بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالیں گے تو بہت سارے ڈنک پڑیں گے آپ کو. وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں ہوتے، جنہوں نے حرام خوری کو اپنی عادت بنا لیا ہوتا ہے اور اپنی مرضیاں اپنے جسموں پہ اور اپنی ذات پہ منانے والے، کبھی آپ کو نبی کے مشن کی بات کرنے نہیں دیں گے. بچے سے آپ ایک ٹافی چھڑوائیں تو دیکھیے کیسے روتا ہے. چھری پکڑ لے بچہ اور آپ اسے چھری چھڑانے جائیں، وہ تو ایسے لگے گا جیسے آپ نے اس کی کائنات چھین لی. اس کی ڈمی گاڑی اٹھا لیجیے وہ رو پڑتا ہے. تو جب چاروں طرف مفسدین ہوں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور ہم مسلمان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا دن بدن پلیوٹ ہوتی جا رہی ہے. اس دنیا میں آج سے 5 سال پہلے لفظ گے نہیں تھا. LGBT جو بھی لفظ ہیں وہ نہیں تھے. ہومو سیکشولیٹی بڑا ڈھکا چھپا لفظ تھا. اس وقت یہ عورتوں اور بائی کیا بولتے ہیں اس کو، جو باعث ہیں دونوں کے ساتھ ہی رہ لو، وہ بھی لفظ نہیں تھے. آپ نے کبھی یہ لفظ سنے تھے کہ عورت کی عورت سے شادی ہو جائے؟ آپ نے کبھی سنے تھے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو جائے؟ تو کیا آج یہ نام عام ہے؟ آپ جا کے صرف اپنے 4 یا 5 سال کے بچے کو پوچھئے گا ذرا، تو وہ آپ کو وہ کہانیاں سنائے گا کہ اللہ کی پناہ. کیا آپ کے میرے بچوں کے دل دماغ بند نہیں کیے جا رہے؟ اور آپ یہ وعدے تو ہمارے بھی اندر آ گئے، مائی موم از سو اسٹوپڈ، میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، نہیں ملتی لڑکی تو مام لڑکا ہی لے آؤ. اور یہ باتیں تو میرے منہ سے آپ سنتے ہیں. اگر آپ یہ چینل لے رہے ہیں یا آپ کا کچھ نہ کچھ نور و قرآن سے تعلق ہے تو یہ تو دل کے پھپھولے ہیں. آج آپ دیکھیے، یہ آج میں ڈیٹ بھی بول دیتی ہوں، 7 اکتوبر 2021 ہے، اور ہم آئرلینڈ کے ایک شہر میں یہ بات کر رہے ہیں. 5:44 PM ہو گئے ہیں. ابھی ہم عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ درس مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گا. لیکن ان ساری نمازوں، روزوں
اور عمرہ کھلا بھی نہیں پورا، اور اس کو کھلنے جانے کے لیے اب تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ حج کی کوششیں کرنے والے $10,000 لگتا ہے امریکہ سے آپ حج کرنے آتے ہیں، کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن ہماری یہ عبادات غلبہ دین کا کام کہاں کر رہی ہیں؟ نبی کی بعثت کا مقصد غلبہ دین تھا۔ اس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، کیونکہ یہ کم از کم 5-6 نشستوں میں بات کرنے والی ہے۔ دنیا کے ہر فیلڈ آف لائف میں اسلام غالب ہو، دیٹ واز پروفٹس پرپز آف لائف۔ وہاں عورت کو حق ملے، مرد کو حق ملے، عورت اور مرد کی تخصیص تھی۔ عورت اتنی مظلوم تو نہیں تھی نبی کے دور میں جتنی بیچاری آج کی عورت مظلوم ہے۔ آپ کہتے ہیں عورت کو آزادی ملی ہے، خاک آزادی ملی ہے۔ ایک عورت 4 قسم کے بچے لے کے پھرتی ہے، مرد ہے ہی کوئی نہیں۔ 8 بچوں کی ماں کہتی ہے ابھی تو مجھے وہ مرد ہی نہیں ملا جس سے میں شادی کروں۔ ابھی ٹرائل اینڈ ایرر چل رہا ہے۔ مرد اسلام نے ایسا دین چھوڑا تھا۔ آپ کبھی اسلام کا وہ دور تو پڑھ کر دیکھیے، وہ مسلمان جب پوری دنیا پہ سورج کی طرح چمکتے تھے، ہدایت کا سورج تھے مسلمان۔ آج جیسے ہم ویسٹرن کلچر اور ان کے کپڑوں اور ان کے برانڈز اور ان کے ٹک ٹک اور 1 2 4 10 چیزوں سے متاثر ہیں، کل تک ہم لوگوں سے متاثر نہیں تھے، لوگ ہم سے متاثر تھے۔ وی ور ناٹ امپریسڈ، وی ور دیٹ کہ پیپل ول بی امپریسڈ فرام اس۔ جس کا دل پہ دماغ پہ اثر ہوتا ہے بندہ اسی سے ہوتا ہے۔ اور آج ہر بری بات اسلام پہ، مسلمان کو وہ نام دے دیا کہ جس کو کبھی ہماری 1000 سالہ ہسٹری میں کسی نے نہ دیا۔ وی ور پیس میکر۔ جب مسلمانوں کی ہسٹری آپ پڑھتے ہیں تو صرف مسلم حکمرانوں کو مسلمز کے ووٹ نہیں ملتے تھے، غیروں کے بھی ملتے تھے۔ محمد بن قاسم کو اسلام کے نام پر جو غلبہ حاصل ہوا تھا برِ صغیر پاک و ہند میں، کیا صرف مسلمانوں کے ووٹ سے وہ جیت سکتا تھا؟ نہیں جیت سکتا تھا۔ ہندوؤں نے ووٹ دیے تھے کیونکہ راجہ داہر کے ظلموں سے وہ تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے تو اس کا مندر میں جا کے بت بنا کے لگا دیا تھا کہ اتنی خوبیاں والا بندہ بھگوان ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ہم تو اتنے اچھے تھے، اور ہمارے حکمرانوں کے دور میں امن تھا، چین تھا۔ آپ پڑھیے تو صحیح، 1000 سال کی مسلم ہسٹری ہمارے سر کا تاج ہے، اور آج سر جھکا کے جی رہے ہیں نا تو وہ تاج بھی پاؤں میں گرا پڑا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہماری ہسٹری نہیں پتہ۔ وی آر embarrassed ٹو بی مسلم، وی آر سوری ٹو بی مسلم۔ وہ پینٹ پھاڑ کے پہنیں گے، ہم بھی پھاڑیں گے۔ وہ پڑخچے اڑی ہوئی پینٹ پہنیں گے، ہم بھی پہنیں گے۔ ہماری مسلمان بچیاں پہنتی ہیں، ان کے جسم چھلکیں گے، ہمارے بھی چھلکیں گے، کیونکہ ہم ان کے قدم پہ قدم ملا کر کچھ تو ترقی کر جائیں۔ اور ہم کہتے ہیں ان کی ساری ترقی ہے ہی اس لیے کہ وہ کپڑے تھوڑے پہنتے ہیں۔ ہم بھی اتار کے دیکھ لیں بھلا ہم کتنی کو ترقی کرتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان ہیں۔ اور دنیا میں کیا کہتی ہے؟ یہ خونی لوگ، یہ ٹیررسٹ، یہ فنڈوز، یہ فنیٹکس۔ نام بدل گئے۔ ہر پہلے دور میں کہتے تھے سفہا، انؤمن کما آمن السفہا، بیوقوف کہتے تھے۔ اسی سیریز کا ایک لیکچر ہے نادان کون، تو اس میں 8-9 معنی بتائے تھے لفظ سفیہ کے، پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ پہلے دور میں بھی مسلمانوں کو لوگ سفیہ، کم عقل، احمق سمجھتے تھے، پہلے بھی سمجھتے تھے۔ آج اس کے نام بدل گئے۔ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ فنڈوز ہیں، یہ فنیٹکس ہیں، یہ جنونی ہیں۔ ہائے گرمیوں میں روزے رکھتے ہیں، ہائے بیچارے بیچارے بیچارے، ہائے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ ہمارا تو نبی سب کے لیے سولی پہ چڑھ گیا کہ موجیں کرو، میں تمہارے کفارے میں تمہاری پارڈن میں جاتا ہوں، اور مسلمانوں کا نبی ان کے بیٹوں کو قتل کراتا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ دیکھیے نا، ہمیں خاندان کا کوئی بندہ بات کر دے تو ہمارے سر آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ گلوب پہ بیٹھ کر بڑے بڑے چینل سے لوگ ہمیں برا کہتے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نبی کا وہ مشن بھول گئے۔ آج ہم اسلام کو غالب تو چھوڑ دیجئے، ہم تو مغلوب کرنے کی کوششوں میں۔ وی آر سوری، وی آر مسلم۔ آئی ایم سوری، آئی نو بٹ آئی ایم مسلم، آئی ایم سو سوری۔ کس بات کا سوری؟ کام چھوڑا، آرام پکڑا، محنت چھوڑی، سستیوں کے عادی ہوئے، کھانے کے ہم شوقین، پہننے کے ہم شوقین،
فنکشنز کے ہم شوقین. آج صرف ایک مسلمان کی زندگی کا لائف سپیم اب اگر کوئی دیکھ لے تو آپ کو ایک نان مسلم سے زیادہ بگڑا ہوا دکھتا ہے. جتنا پمپ اینڈ شو ہمارے ان کے نہیں ہے. جتنی مہنگی شادی آج مسلمان کی شادی اتنی نان مسلم کی نہیں ہے. جتنا مہنگا جوڑا مسلمان دلہن پہنتی اتنا غیر مسلم دلہن نہیں پہنتی. میں یہ نہیں کہتی وہ اچھے ہو گئے ہیں، لیکن ہم ان سے برا بننے کی کوششوں میں ہیں. وہ تو جو ہیں وہ تو وہی ہیں، ہم اچھے نہیں رہے. اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے تو زندگی کا مقصد وہ بنائیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ جو آپ کی میری نمازیں ہیں نا، جو ابھی ظہر مغرب پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے نا، کیوں پڑھی ہے آپ نے؟ آپ کو پتا یہ کچھ سزا ہے ہمیں کہ دوپہر میں سو رہے تھے، نہیں اٹھو فجر عصر کا وقت ہو گیا، اور گہری نیند سے اٹھا کر آپ کو 2 گھنٹے ابھی رہتے ہیں آپ کے کام پہ جانے میں یا بچوں کے اسکول میں جانے پہ، اور آپ کو کہا جا رہا ہے جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے. کیوں سزا ہے فجر کی صورت میں؟ یہ نمازیں آپ کو اچھا مسلمان بننا سکھاتی ہیں. یہ ٹریننگ کورسز ہیں کہ اے مسلمان اٹھ نماز کے لیے جاگ، تاکہ کل اگر اس وقت کوئی اور دین پہ آفت آ گئی تو تجھے اٹھنا مشکل نہ لگے. فوجی ٹریننگ نہیں ہوتی. ابھی دشمن آیا کوئی نہیں ہوتا، لیکن فوجیوں کو دھوپ میں چلاتے، کبھی برفوں پہ چلاتے، ان کو سخت جان بناتے، ان کو اے سی نہیں دیتے، ان کو سخت گدوں کے سخت بستروں پہ سلاتے ہیں کہ یہ سخت کوش ہوں. کل دشمن آ جائے اور وہ کہ نہیں جی ہائے ہماری تو ناک بہنے لگ گئی، ہم نہیں جاتے. ایسے نرم طبع والے لوگ تو نہیں آتے فوج میں. اللہ آپ کو 5 وقت نماز کے لیے اٹھا بٹھا کر آپ سے کچھ کام چاہتا ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ نمازوں میں بھی الحمدللہ کمی نہیں، وہ بھی جن کی نہیں، باقی تو صرف جمعے کی پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عید کی پڑھ لیں. عید پہ نہ پڑھنے پہ جھگڑے، اور عید ہی والے دن کی فجر کس نے پڑھی یہ نہیں پتا. اللہ کے نبی ایسا کوئی مسلمان نہیں چھوڑ کے کہ معذرت معاف کیجیے گا میں آپ کی مہمان ہوں، لیکن عادت ہے حق بات کہنے کی. بے شک نہ بلائیں اگلی دفعہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات سچ دوں گی. ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو صحیح گولی دے کے جائے کہ میں گلوکوز کی گولیاں میٹھی دے جاؤں آپ کو تاکہ آپ دوبارہ بھی مجھ سے ہی کھائیں. آج امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ دنیا کہاں گئی؟ اور یہ جتنا رونا ہے نا آج ہمارا، اور جو ہماری آنکھوں کے آنسو ہیں، اور جو ہمارے دکھ ہے، یہ مسلمان کی آنکھوں میں نہیں ہوتے تھے. مسلمان دنیا میں سب سے خوش، سب سے صحت مند، ہیپیسٹ وومن ایک دنیا میں اگر کوئی ہو سکتی تو وہ مسلم وومن ہے. کوئین اور وہ کہہ لیجئے کہ پرنسس ہوتی ہے گھر کی. کیسے مرد اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، کما کے بھی لاتا، گروسریاں بھی لاتا، اور بھی کئی کام کر دے گا. آپ نے عورت کو پکڑ کر بازاروں میں نکالا. عورت تو اس طرح نہیں بنی تھی. اسلام کی عورت تو بڑی شہزادی ہوتی ہے. تو آج آپ کی میری سب سے بڑی نیکی اتباع رسول میں اگر ابھی کرنی ہے نا، تو پھر مان لیجئے وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ تو بتاؤ کہ نبی نے زندگی کس مقصد کے لیے کھلا دی. اور حب رسول ہے دل میں الحمدللہ تو یہ اللہ کا انعام ہے. اور حب رسول ہمارے ایمان کا صرف حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے. یعنی اگر نبی سے حب نہیں ہے نا تو محبت ہی نہیں ہوگی. آپ کی پوری زندگی آپ کا امت کے لیے درد رکھنا اور محنت کرنا دکھا رہا ہے کہ اپنے لیے جینا تو بڑی عام بات ہے. آپ تو انسانیت کے لیے جی کر گئے. جو بھی سیرت پڑھتے ہیں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صرف وہ 40 سالہ زندگی جو نبوت ملنے سے پہلے کی تھی، جو سب کو سنی ہوئی، ہم نے اسلامیات میں بھی پڑھی ہے. چھوٹے تھے، پھر باپ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ماں کی ہو گئی، پھر حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجے گئے، پھر چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کو گئے، پھر عبد المطلب بڑی محبت کرتے تھے. یہ سب کو آتی ہیں، ہم نے بھی اپنی اسلامیات میں یہ سیرت پڑھی ہوئی ہے. پھر بکریاں چراتے تھے. لیکن کسی ایک اسلامیات کی کتاب میں نے اپنی میں مجھے نہیں یاد، میٹرک تک تو ہم سب نے اسلامیات پڑھی ہے نا، پھر باقی جو بھی سبجیکٹ پڑھنے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. مجھے نہیں پتا، یاد نہیں ہے مجھے کہ کہیں نبی کا مشن بھی بتایا جائے. ایون میں نے ماسٹرز کیا اسلامیات میں، اور حیرت کی بات دیکھیے کہ نبی کی زندگی کا ایک منہج اور ایک میتھڈولوجی بتانے والی سورت توبہ بھی تھی. اس میں پوری سورت توبہ ترجمے کے ساتھ تھی. نہ ٹیچروں کو پتا تھا نہ ہمیں پتا تھا. پڑھ کے ترجمہ یاد کرنا ہے، بڑے مشکل لفظ ہیں. نہ متحرفن آتا تھا، نہ متحیزن آتا تھا. لفظ اتنے اوکھے لگتے تھے.
تو یاد رکھیے نبی کی زندگی میں مشن کا آغاز کب ہوا؟ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو اللہ کو ایک مانو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ ہے آج آپ کا میرا کام۔ ہم نان مسلم ملکوں میں بیٹھے ہیں، خوش بخت ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نا مکہ میں رہنے والے خوش قسمت ہیں اور مدینہ میں رہنے والے خوش قسمت ہیں، وہ اور حساب سے خوش قسمت ہوں گے۔ وہ اپنی عبادات کا وزن بڑھا سکتے ہیں، ایک نماز پڑھی تو 1 لاکھ کا ثواب، ایک پڑھی تو 10,000 کا ثواب، پر آپ اور میں بھی کسی سے کم نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیری دعوت سے اگر ایک شخص ہدایت پہ آ جائے تیرے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ قدم قدم پہ دعوت کا قانون ہے، اپنے عمل سے دعوت کیجئے۔ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے نیبر میں کوئی ہوگا، کبھی چاولوں کی 1 پلیٹ ان کو بھی بھیج دیجئے، کوئی 4 لڈو ان کو بھی جا کر دے دیجئے۔ کھانے کے راستے سے اسلام آتا ہے، یہ دماغ تو بعد میں کھلتا ہے، پہلے پیٹ میں چیز جاتی ہے۔ آپ اپنے 4 گلیاں چھوڑ کر اپنے ہی کسی رشتہ دار یا اپنی کسی سہیلی کو تو آپ بریانی بھیج دیتے ہیں، آپ کے ہمسایوں کا دل نہیں کرتا بریانی کھانے کو؟ اور وہ بریانی کیوں بھیجے؟ کہ ایک دفعہ اس کو میرے کھانے سے تو محبت ہو، اور پھر میری بات سے بھی ہوگی۔ پہلے لوگوں کے دل جیتیے، محبت فاتح عالم، محبت کانکرز دا ہارٹس، دل موہیے، دل مولے۔ ہمارے بچے ہمیں نہیں برداشت کرتے، ہم ان کی نظروں میں برے بن جاتے ہیں جب دین کی کوئی بات کرتے ہیں، کیونکہ حکمت نہیں آتی، طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایک غم ہو تو پھر ہے نا۔ اس لیے ضروری بات کیا ہے کہ ہم اس کام کو سمجھیں، گول بنائیے۔ آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے وی نیڈ ٹو میک آور گول۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس گول کے گرد گھومیں گی، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، تبلیغ کی صورت میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کا کام کیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا دین چلے۔ مکہ کے دور میں دیکھیے مشکلیں سہیں، مصیبتیں سہیں، جانوروں کی لاشوں کی طرح صحابہ کو گھسیٹا جاتا تھا، گردنوں میں رسی ڈال کر کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح لوگوں کو، انسانوں کو لے کر لوگ پھرتے تھے، چیتھڑے اڑ جاتے تھے جسم کے، دھجیاں اڑ جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں کہا اسلام چھوڑ دو۔ آج ذرا سی بات ہو جائے کہتے نا 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 چھوڑ دو، پھر دے اللہ کو تمہارا پتہ۔ یعنی ہم بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑنے پہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیے۔ لوگ نبی کے جہادی پہلو پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کو میں ابھی تو اس کی خو نہیں آئی، وہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ ابھی تو 13 سال مکہ کا جو دور تھا، اگر جو اس میں کام تھا وہ کر چکے ہوتے، الحمدللہ جہاد کی ضرورت ہی نہیں تھی پڑھنی۔ آج پوری دنیا ہماری شکل دیکھ رہی ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ نے ایک بہت بڑا کام دیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یو آر دا بیسٹ نیشن۔ تم وہ بہترین گروہ ہو جو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ کہاں دے رہے ہیں آج ہم تو اپنے خاندان کو نہ دیں، برادری کو نہ دیں، اور جو دے کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت ہے نا، ہاں یہ مولوی صاحب، ہاں وہ درس والی باجی۔ یعنی شہر کے چند لوگ یا کسی بھی قوم کے چند گروہوں کے نام پہ ہم نے یہ سب کام چھوڑ دیے۔ نبی کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرنے لگی ہوں، جہاد کا انکار کیا تھا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑے قوم عمالقہ سے، اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہمیں بڑے کام ہیں۔ اس قوم نے جہاد کا انکار کیا تھا تو وادی عتیق میں 40 سال تک دھکے کھائے۔ امت مسلمہ نے آج جہاد سے بہت پیچھے صرف دعوت دین کا بھی انکار کر دیا۔ امپلیمنٹیشن تو اپنے اوپر یہ دوسری بات تھی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے ناراض ہے۔ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اگر واقعی کرونا ایک آفت ہے، ایک عذاب ہے جو میں اب نہیں کہہ سکتے، جب تک نبی تھے پتہ چل جاتا تھا یہ عذاب ہے کہ نہیں ہے۔ نبی کے بعد یہ کسی کا حق نہیں، چاہے کوئی ولی کتب کیوں نہ ہو، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن بالفرض اگر آپ آج کے حالات کرونا پہ بات کرنا بھی چاہیں نا، تو یہ تو مان لیجئے کہ اللہ خوش کوئی نہیں ہے انسانوں سے۔ اور حدیث ہے
قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا، غصے میں ہوگا کہ نیک لوگ بھی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج دعائیں قبول ہو رہی، حرم کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تبھی تو شاید اللہ نے بند ہی کرا دیا۔ وہاں جا کے بھی تم نے سیلفیاں کھینچنی تھی تو ادھر بیٹھ کے کھینچ لو۔ تمہارا حج اور عمرہ بھی تو ایک پمپ اینڈ شو نہیں بن گیا تھا، کعبہ پیچھے کر کے تم اپنی طرف منہ کر کے تو تصویر کھینچتے تھے۔ وہاں جا کر بھی تمہیں اپنی ذات کی پڑی تھی، وہاں جا کر بھی پوچھتے تھے کس ہوٹل میں رہے ہو، کون سا پیکیج ہے آپ کا، ہلٹن میں رہے ہو کہ 5 اسٹار میں رہے ہو، اور کہاں سے کھاتے ہو، اور کون سی ایئر لائن، اور ڈائریکٹ۔ تمہارا تو حج بھی میلہ بن گیا، یہ بھی ایک شو بن گیا کہ بچوں کو لے کے اس سال عمرے پہ جا رہے ہیں، $20,000 لگے گا، پھر بچے جائیں گے عمرے پہ۔ واہ واہ واہ۔ اور وہاں جا کر وہ کہتے نا کہ رہ گئی اذاں رسمیں، روح بلالی نہ رہی، نماز رہ گئی، رسم رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کا وقت قریب ہوگا اور دین رہ جائے گا، اسلام ہوگا، ختم ہو جائے گا، اس کا نام رہ جائے گا، قرآن پڑھا جائے گا لیکن اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ آج کتنے مدرسوں میں قرآن ہو رہا ہے، حفظ ہو رہا ہے، رمضان کی راتوں میں لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کہاں ہے کوئی ایک آنکھ جو گیلی ہوتی ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ابھی ذرا اپنی فکر کرو، تم واقعی چاہتے ہو نبی سے محبت کرنا، نبی کے ساتھ معاملہ کرنا، تو اپنے آپ کو دیکھو۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کسی کے لیے جان کب کھولتے ہیں؟ جب آپ اس سے اپنے سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ماں 2 راتیں بھی جاگ لیتی ہے کیونکہ بچہ بیمار ہے، کیونکہ ماں کو بچے سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، سورۃ الاحزاب آیت 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے، نہیں سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا نا، وہ ہماری جان کو نہیں دیا، لیکن ہم اپنی جان بچاتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ابھی سردی سے بچائیں گے، گرمی سے بچائیں گے نا۔ اللہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، پہلے تم نبی کی جان بچاؤ۔ اور ابو طلحہ کی اور حضرت طلحہ کی اور کئی واقعات غزوہ احد کے جا کر سنیں، اپنے ہاتھ پہ تیر سہے تھے، نبی کے سامنے اپنے ہاتھوں کی یہ ڈھال بناتے تھے اور ادھر تیر آتے تھے۔ اور وہ صحابی نہیں یاد کہ جنہوں نے آپ کے دانت، اپنا دانت توڑوا لیا تھا، آپ کی ہڈی، یہاں یہ جو ہڈی ہوتی نا، یہاں پہ ایک کڑی پھنس گئی تھی ہود کی، سنگلی پھنس جاتی نا اس کے سرے، یہ بون میں چلے گئے تھے، تو صحابی نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چلے ان کو نہیں پتا تھا اتنی زور سے گئی بھی ہے، وہ تو سمجھ آ گیا۔ مجھے آج تک وہ دوسرا دانت توڑانا سمجھ نہیں کہ جب یہ ٹوٹ گیا تو دوسری طرف کا دانت سے پھر کوشش کی تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ کو یہ پتہ تھا کہ میرے سارے بھی دانت ٹوٹ جائیں لیکن نبی کے چہرے سے یہ زنجیر نکلنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ ابھی میں نے شروع میں بھی پوچھ لیا، آپ نے بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی سے بہت زیادہ پیار ہے، تقابل کرواؤں؟ اب یہاں 4 لفظ ہیں آپ کے سامنے، اولاد، والدین اور خاندان کے لوگ، 3 چلے بات کر لیں۔ آپ کو اپنے بچے سے زیادہ پیار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ کو اپنے پیرنٹس سے زیادہ پیار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ عام تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا، کرائیٹیرین دے دوں؟ سیدھی سی بات، سمپل، 2 جمع 2 والی بات ہے۔ بچے کا تقاضا ہے اپنی شادی کے موقع پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے نبی ناراض ہے، نبی نے منع کیا۔ اب آپ بچے کی خوشی کے لیے وہ کام کر لیتے ہیں تو خود کو خود ہی تمبر دے لیں، اور نبی کی بات کو اوپر آ کر بچہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، تم کر لو پھر میں نہیں آؤں گی تمہاری شادی میں، تو یہاں پتہ چلتا ہے۔ عام حالات میں تو یہ محبت دکھتی بھی نہیں ہے، ایک طرف خاندان ہے، برادری ہے، فیملی ہے، پریشر ہے، ایک طرف نبی کی بات ہے۔ اب تو آسان ہو گیا نا سمجھنا،
آپ اپنی زندگی کے ایک ایک موقع پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار ہے کہ کسی اپنے ذاتی معاملات سے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارا تو 4 سال کا بچہ بھی ہمیں بڑا لگتا ہے نبی کے حکم سے. ہم کہتے ہیں ان کو خوش رکھو. تو سوال یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کتنا ہے تو پھر ہم حق ادا کیے بغیر جنت میں کیسے جائیں گے؟ چند تقاضے لے لیجئے. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں آپ کو بہت زیادہ نہیں الجھانا چاہتی کہ آپ بہت زیادہ چیزوں میں پڑھیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر واقعی محبت ہے، لیکن اب واقعی محبت ہے کا لفظ میں نے کیوں بولا؟ کرائیٹیرین لیجئے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہیٹ چل رہی ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں چل رہی. کیسے پتہ چلے گا کہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ اگر ہیٹ چل رہی ہے تو روم گرم ہوگا. آپ ٹیمپریچر چیک کریں گے تو آپ کو وہاں 25 30 کچھ ٹیمپریچر دکھنا چاہیے. اگر ہیٹ نہیں چل رہی جو مرضی کر لیجئے ٹیمپریچر کبھی بھی ہائی نہیں ہوگا. بس یہی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اس کے تقاضے بھی دکھیں گے. تو تقاضوں کو صرف ایک لسٹ میں اپ کرتی ہوں. اس پہ ایک پوری بک ہے، حقوق رحمت للعالمین، تفہیم السنہ سیریز کی یہ بک ہے، اور الحمدللہ ہم اس کو بھی پڑھ چکے. 8 بڑے بڑے حقوق ہیں. وہ تو پوری بک ہے نا. یہاں صرف آپ کے میرے لیے صرف چند وہ کہنا چاہیے بلٹس، ٹک ٹک ٹک. اور آج انگلیوں پہ گنتے ہوئے جائیں گے اور گھر جانے سے بعد بھی یاد کریں گے کہ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کر دیے تو نجات کی امید ہے، اور اگر نہیں تو بھی وقت ہے ہم کوشش کر لیں. سب سے پہلا آپ کا جو ہمیں آپ سے محبت کا تقاضا بھگتنا پڑے گا وہ کیا ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے. وی شوڈ بی ریسپیکٹفل ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعظیم کی جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سے سچے دل سے محبت کی جائے، آپ کی باتوں کو سنا جائے، احادیث آپ کی زندگی میں جانا جائے، اور آپ کو اپنے لیے ایک رول ماڈل رکھا جائے. چلیے اس پہ بھی ذرا سا دیکھیے. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت کرتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کچھ ایکسیپشنل کیسز کے سوا. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے لیتے ہیں کہ جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا. آج آپ ایک چھوٹی سی چیز لے لیجئے، بعد میں اس کو چیک کرتے رہیے. کوئی بھی نعت کہیں سنتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے لوگ نعتیں بھی پڑھتے، میلاد بھی ہوتے ہیں نا. آپ نعت سنیے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ اس کے شعروں کو سننے کے دوران دیکھا کریں کہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا کہ نہیں. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. یہ جیسے یہ ممبر ہے نا، اللہ کے نبی نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ آمین. صحابہ کو ذرا حیرت ہوئی کہ پہلے تو آپ اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے، آج آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے. اور 3 باتوں میں سے ایک موقع کیا تھا کہ کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، یعنی مجھ پہ درود نہ پڑے، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور، یعنی اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اب آپ جب نعت میں لفظ محمد پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھیے گا ٹیون کو ملانے کے لیے کتنی کو دفعہ بیچ میں پڑھا جاتا ہے. پھر کوئی ایسی بازاری شاعری، جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی ہے، جس میں اللہ کے نبی کو ایک بڑا بانکا سا اور ایک چھلڑا سا لڑکا سا پیش کر دیا جائے، اور پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، اور راکھیاں باندھی جا رہی ہیں، اور آپ کے سامنے نظریں پھیلائی جاتی ہیں. یہ تو احترام میں کہتی ہوں نیگیٹیوٹی ہے نا، یعنی ایک ایج ہے، ایک دوسرا بھی ایج ہے. اور وہ کیا ہے کہ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. سنا بھائی یہ شعر؟ صحیح پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا میں نے، لیکن بڑی مشہور نعت کا ایک شعر ہے. کہتے ہیں خانہ کعبہ اپنی جگہ، میں نہیں انکار کرتا کہ خانہ کعبہ کی عزت بہت ہے، لیکن جو نبی کا روزہ ہے وہ تو کعبے سے بھی اوپر ہے. اور وہی جو آسمان پہ احد تھا وہی احمد بن کے آیا. یعنی اس کو غلوف کا ہے قرآن میں، سورۃ مائدہ اور سورہ آل عمران میں، اور آگے اور بھی جگہوں پہ اللہ نے اس پہ بڑی بات کی. کرسچن یعنی نصارہ کا جو بگاڑ پیدا تھا وہ تھا نا، حضرت عیسیٰ کی ذات کے بارے میں ایگزیجریشن تھا. یہود نے نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا کہہ دیا.
بالکل ہی بے عزت کر دیا، اور نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا۔ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ مقام کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ، کتنا پیارا مقام ہے آپ کا۔ تو لہٰذا آپ کی عزت کرنی چاہیے، کوئی ایسی بازاری بات جس کو سن کر آپ کی عزت دل میں کم ہو وہ نہیں کرنی۔ دوسرا تقاضا، دوسرے پہ چلتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ بات چیت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت اور اتباع کا فرق شروع میں بتایا نا، جو آپ نے کہا ہے نا اس کو مانیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے بھلا، کہاں کہا ہوگا؟ احادیث، کتنی حدیثیں پڑھی؟ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں، یعنی ہم کتنے پرسنٹ مسلم ہیں، کتنے پرسنٹیج چلتی ہے نا آج کے دور میں۔ ہم دنیا میں اس وقت تقریباً 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، اور آپ ماشاءاللہ میرے لئے 100 کے قریب ادھر ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ مثال لے لیں، آپ میں سے، آپ تو سبھی اچھے شوق رکھنے والی جذبوں والی خواتین ہیں، بچیاں بھی ہیں، باہر چلتا بھی کوئی ہو سکتا ہے، کچھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی 2 حدیثیں من و ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا سکتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ صرف 2 حدیثیں، چھوٹی سی، روایت سے لے کر متن تک۔ اور میں سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام سے محبت، ابو بکر صدیق سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی روایت سے صرف کوئی ایک حدیث سنا دے آپ میں سے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کوئی ایک حدیث، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بیان کردہ کوئی ایک حدیث، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کردہ کوئی ایک حدیث ہمیں پوری سنا دے کوئی، اور چند نام پوچھ لیجئے جا کر لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کے نام، آپ کی بیویوں کے نام، آپ کی ڈے ٹو ڈے، یعنی پہلا ایئر، دوسرا ایئر، 5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی، تو چلے وہ تو ذرا سا آپ کو لگے گا کہ اس میں کلیئرٹی کم ہے، مدنی دور کے شروع کے 5 سالوں کے واقعات، تو کدھر ہے محبت؟ اور اس کے علاوہ اگر میں چند نام لوں کہ فلاں کی کوئی فلم، فلاں نے کتنے سکور بنائے، گلوکاروں اور اداکاروں اور فلاں، اور کچھ گانے اور کچھ فلمیں اور کچھ ڈائلاگس، تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کتنے پرسنٹ مسلم۔ جس قوم کو آج ایک سوال اٹھا رہی ہوں اپنے لیے، آف کورس آپ بھی سن رہے ہیں، آج سے آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے اس تعلق کو پہلے تو محسوس کرنا ہے کہ مجھے نبی سے پیار ہے۔ کوئی ایک حدیث تو مجھے ان کی یاد نہیں ہے، کوئی ایک آپ کا عمل، کوئی ایک صرف سنی سنائی باتیں اور ٹوٹے لے کر ہم ٹوٹے جوڑ کے کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ میں آپ سے قرآن پاک کی چند آیتوں کے سوال پوچھ سکتی ہوں کہ اللہ کے نبی کا ذکر کس صورت میں کہاں ہے، اور کچھ نہیں تو یہ بتا دیں 114 صورتوں میں کون کون سی صورتوں کا بیسک ٹاپک ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بچوں سے پوچھ لیجئے، چند باتیں صرف ہم نے اسلامیات کی پڑھی ہوئی ہیں شروع سے، اور اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار۔ یہ کیسا پیار ہے؟ لیکن آپ نے کسی کا کلام سنا ہی نہیں، شاعر ہے، آپ کو اس کا ایک شعر نہیں آتا اور آپ کہتے ہیں ہی از مائی فیوریٹ پوئٹ۔ ایک گلوکار ہے، آپ نے اس کا ایک گانا نہیں سنا، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا گاتا ہے، تو کیا وہ آپ کا فیوریٹ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے نبی سے؟ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور سورۃ نساء 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، نو ہے، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، یعنی انداز ہے نا بات کا، یہ کہا جاتا کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے رسولوں کو بھیجے جانے کا سوائے اس کے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت 64 ہے۔ یعنی جو قومیں اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتی تو نعوذ باللہ مطلب ہے کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اور سورۃ نساء 80، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّہ، کتنی پیاری خوشخبری ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
تو حب رسول کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں قدم قدم پر آپ کی اطاعت کی جائے۔ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں ہم، اطاعت میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ سنا بھی؟ ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے یہ فتنہ نہیں آیا، اور اللہ نہ کرے آگے بھی آئے کہ رکوع ایک تو سجدے دو کیوں؟ ایسا کرتے ہیں 2 رکوع کر لیتے ہیں، سجدے بھی 2، یا پھر 1 رکوع 1 سجدہ۔ آج تک تو نہیں ہوا نا، کسی فرقے نے نہیں کیا، اللہ جانے آگے جا کے کیا ہوگا، ابھی تک تو نہیں ہوا الحمدللہ۔ کبھی آپ نے سجدہ پہلے اور رکوع بعد میں کیا؟ سوچا بھی نہیں۔ وضو پہلے اور نماز بعد میں کی بجائے پہلے نماز پڑھ کے جا کے بعد میں وضو کرو، کوئی سوچتا بھی نہیں۔ تو کیا صرف عبادت تک ہی نبی کی باتیں ہیں؟ دیکھیں نا، وضو میں، نماز میں، روزے میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ کل چاند ہے کہ نہیں، عید ہوئی کہ نہ ہوئی۔ مسجدیں الگ، ایک گھر میں ایک روزہ رکھا ہوا ہے اور ایک نماز پڑھ کے آ رہا ہے عید کی، ویسے ہے نا۔ تو کیا نبی کی ساری اطاعت اور اتباع یہ سنتیں نمازوں کی سنتوں پہ ہی ہیں؟ نماز کی کتنی میں پوچھوں اللہ کے نبی کی کون سی سنتیں؟ چلے رفلی سپیکنگ آپ سے سوال کرتی ہوں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سنتیں بتائیں۔ سب سے پہلے آپ بولیں گے مسواک کرنا، ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھنا، سرما لگانا، اور کیا لگائیں گے باتیں؟ یہی سنتے ہیں نا آپ کہتے ہیں کہ نبی کی مستقل سنت جو ڈے 1 سے لے کے ٹل دا لاسٹ ڈے آپ نے نہیں چھوڑی، وہ کون سی ہے؟ وہ مسواک نہیں ہے؟ جی بولیے۔ نماز، اور نماز فرض تو بعد میں ہوئی تھی۔ جی آپ کچھ کہیں؟ صلاۃ تو جا کے مکی دور کے بالکل آخر میں ہوئی فرض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی وہ انذار تھی۔ قم فانذر، وارن کرو، تبلیغ، دین کی دعوت، خیر خواہی نہیں چھوڑی۔ اس پہ ایک سیریز ہے ہمارے پاس متروک سنتوں کے نام پہ۔ وہ سنتیں جو آج امت نے عمل کرنا چھوڑ دیے نا، وہ ایک ایک حدیث پہ ایک ایک سلاٹ ہے، چھوٹے چھوٹے سیشنز ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی کی ایک اور سنت تھی اسمائل کرنا، آج ہمارے چہروں سے اسمائل ہی چلا گیا، اور اس طرح کی بہت پیاری سنتیں ہیں۔ تو رسمی کلامی باتوں سے نہیں کچھ بات بنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اللہ کے نبی سے محبت کی دلیل بنتی ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے نبی کی محبت کے کچھ مزید تقاضے، الحمدللہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سب کچھ کریں، لیکن صرف ایک چیک لسٹ ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کا ایک تقاضا کہ آپ سے قلبی محبت ہو، اوپر اوپر سے نہیں ہو محبت، اندر کھاتے دل میں محبت ہو۔ کیا واقعی دل میں کسک اٹھتی ہے؟ میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر میں پوچھوں اور آپ جواب دیں نہ دیں، بیک ہوم گئے کتنے سال ہو گئے؟ کوئی آپ میں سے ایسی سسٹر ادھر ہیں جن کو 5 سال ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آپ نہیں گئی؟ آپ 5 سال ہو گئے ہیں، آپ کو بھی ہو گئے، اوروں کو بھی کچھ ہوں گے نا۔ کھوک اٹھتی ہے۔ آج کل دیکھیے فون، ویڈیو کالز، منٹ کی بات چیت ماں باپ سے، لیکن 5 سال گزر چکے ہوں اور آپ اپنے پیاروں کو نہ ملے ہوں، اور پھر آپ کو موقع ملے کہ آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، کہ دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب کو پتہ ہے نا۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کو ملنے کو دل کرتا ہے۔ کیا یہ ہوک کا لفظ بڑا ٹپیکل ہے، اللہ کے نبی کے لیے اٹھتی ہے؟ وہ جو صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی میں آپ کو جنت میں کیسے دیکھوں گا؟ پھر آپ کی اتباع، پھر آپ پر درود شریف پڑھا جائے۔ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، درود شریف کے مسائل۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دوبارہ کی، اور درود کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک ٹاپک ابھی کہاں ہوا تھا، امریکہ میں، USA میں ہوا تھا۔ آپ اسی سیریز میں درود شریف بھلائی کا دروازہ، یہ لیکچر اسی سیریز میں سنیں۔ اس میں الحمدللہ کئی قسم کے درود اور ان کے فضائل بتائے گئے، تو کثرت سے پڑھیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک رحمت اتر جائے تو کرونا نہیں ہو سکتا آپ کو۔ ایک رحمت آپ کے اوپر اتر جائے چوری نہیں ہو سکتی آپ کی، اللہ سے مانگے۔ پھر اسی طرح سے جب نبی سے محبت ہوگی نا تو صحابہ کرام سے ضرور محبت ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے آپ کو محبت ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، آپ کے نواسوں سے،
آپ کی بیویوں سے محبت نہ کریں، اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ابو بکر، عمر، عثمان اور اسی طرح کے جلیل القدر صحابہ سے محبت محسوس نہ کریں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت ڈالیں، اور اس کا بہترین طریقہ ان کی سٹوریز، ان کی باتیں اور ان کے ساتھ تعلق کو محسوس کروانا۔ پھر اسی طرح جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس کو آپ کے بعد تابعین سے محبت ہوگی، جو آپ کے بعد کی جنریشن تھی، محدثین سے ہوگی جو حدیث بیان کرتے تھے، اسی طرح فقہائے کرام کا آپ احترام کریں گے۔ آج معذرت کے ساتھ کہوں، سب سے زیادہ باتیں ہم جو کرتے ہیں وہ مذہبی رہنماؤں کو کرتے ہیں، یا سیاست دانوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اخباروں میں، تبصروں میں، محفلوں میں، شادیوں میں، بیاہوں میں، یا لفظ مولوی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولوی کس کی بات کرتے ہیں؟ ملا کا لفظ کس کا ریپریزنٹیٹیو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب دل میں وہ عزت کا مقام نہیں ہوتا نا، تو ہم بعض دفعہ غلط کرتے۔ کبھی کوئی ایسا لطیفہ آگے نہ کیجیے جس میں لفظ مولوی، ملا، حور، داڑھی، تسبیح، نماز، فلاں فلاں کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ گویا کہ پھر آپ کے دل میں نبی کی وہ محبت نہیں۔ اور نبی سے محبت کا ایک اور بہت تقاضا، بدعات کا سر قلم کرتے ہیں۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جس سے سنت ٹوٹتی ہے۔ آپ دیکھیے آئی فون 3، 4، 5، 6 پرانے ہو گئے نا۔ آج کوئی آئی فون خریدے تو کون سا خریدے گا؟ 10 کے بعد بھی کوئی آیا کہ نہیں؟ 13 آ گیا، وہ بھی آپ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ دنیا کی چیزوں میں لیٹسٹ چیز اچھی ہوتی ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں، بس ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ دنیا کی چیزوں میں لیٹسٹ چیز اچھی ہوتی ہے، اور دین کی چیزوں میں اولڈسٹ چیز اچھی ہوتی ہے۔ اور اولڈسٹ ہے سنت، اور اس کا اپوزٹ ہے بدعت۔ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے خالی محبت کے دعوے، اللہ کو ان کی کوئی قدر ہوگی؟ آپ کا بچہ آپ سے محبت کی بات کرے لیکن آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ شوہر بیوی، بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے سے جتنے مرضی گانے بھی سنا لیں، لیکن وہ گروسری نہ لائے اور وہ کھانا نہ پکائے تو کتنا کو اچھے لگیں گے ایک دوسرے کو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف باتوں سے خوش نہیں ہوں گے، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کرنا ہے بہترین۔ تو وہ محبت جو سنت رسول پر عمل کرنا نہ سکھائے، وہ صرف دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ وہ محبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ سکھائے، وہ صرف لفظی باتیں ہیں اور نفاق ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کی بھی توفیق دے، اور آپ کے کاموں سے بھی محبت کرنا سکھائے۔ اور جو محبت اللہ کا غلام بنا کر نبی کے طریقوں پہ نہیں چلائے گی، وہ بیکار ہوگی۔ کرنا کیا ہے ان ساری چیزوں کو؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی چھوڑ دیں؟ نہ کرو محبت، نہ اس کے تقاضے نبھاؤ؟ نہیں۔ نبی سے محبت کا سب سے خوبصورت اور آسان طریقہ آپ کو پتا کیا؟ آپ ان کے بارے میں جانیے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان گئے یا انڈیا گئے، آپ کی خالہ پھپھو نے آپ کو کوئی گفٹ دے دیا، سینے سے لگائے رکھتے، یہ میری ماں نے دیا، یہ میری نانی کی نشانی ہے۔ وہ چیز آپ کے پاس رہتی ہے، آپ اس کو استعمال کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے مجھے اپنا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے۔ چند سوال اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، میں اس قرآن کو کتنا جانتی ہوں؟ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں نا، 5 حقوق بہت دفعہ آپ نے سنے بھی ہوں گے، ہماری اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں اس کو جاننا ہے، جس میں سب سے پہلے ایمان لانا، پھر اس قرآن کو ٹھیک پڑھنا تجوید کے ساتھ، پھر اس کا معنی مفہوم سمجھنا، غور و فکر اس میں، پھر جو پتہ ہے اس پہ عمل، اور جو عمل ہے اس کی دوسروں کو دعوت۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ اپنا تعلق بالقرآن چیک کرنا ہے۔
کیا نبی سے محبت ہے تو میں نے قرآن کو پڑھ لیا. ایک اور سوال کیجئے کہ جب میرے سامنے تلاوت چلتی ہے یا میں رمضان میں تراویحوں میں پارہ پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں، مجھے سمجھ آتا؟ ابھی مغرب کی نماز ہوگی انشاءاللہ، امام صاحب پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں گے نا. چھوٹی سی ایکٹیویٹی لے لیں، آج غور کیجئے گا. کیا مجھے پتہ چل گیا یہ کون سی سورت ہے؟ اور جو سورت پتہ چلی تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے پتہ چل رہا ہے؟ اگر آپ کو وہ دونوں مقام جو وہ پڑھیں گے، اور اللہ کرے وہ 30واں پارہ نہ پڑھیں، کہ جو ہمیں تھوڑا پتہ تو ہوتا ہے لیکن میں دیکھا ترجمہ اس کا بھی کوئی نہیں آتا، تو پھر آپ نے انشاءاللہ نیت کرنی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نبی کی محبت کا حق ادا کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع میں آپ کی حدیث رسول کے مطابق ہو جاؤں. اور وہ کیسے کہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، اس قرآن کو تھام لیں. ساری دعوت ہر ٹاپک کے بعد اینڈ پہ جو بات آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن کو جو آپ نے 23 سال تقریباً، کچھ ماہ کم بنتے ہیں، کم و بیش آگے پیچھے کر لیجئے، قمری اور دوسرے کیلنڈر کا فرق نکال لیجئے، 23 سال جس کتاب جس قرآن کو دینے میں آپ نے اپنی جان کھلا دی، مجھے کتنا آتا ہے. اور اگر آج مجھے آپ کو قرآن ٹھیک سمجھ نہیں آتا، ہمارے بچے کل کیا کریں گے؟ 101 مسئلے کا شکار ہے آج ہماری یوتھ. میری ساری ہمدردیاں اپنے یوتھ کے ساتھ ہیں. سوسائڈ ہمارے بچے کر رہے، دین کا بگاڑ ان کا، عقل کا بگاڑ ان کا، پریشان ہے وہ. سٹریس، ڈپریشن کا لفظ کبھی آپ نے جوانی کے ساتھ سنا تھا؟ یہ مسلمانوں کی بیماریاں نہیں تھی. آج ہماری مسلم یوتھ پریشان ہے. باہر کا ماحول کچھ، اندر کا کچھ. آپ کہتے ہیں پھر اندر سے بھی دینا چھوڑ دو تو جانور بن جائیں گے. ضرورت ہے اس وقت بیک ٹو دی بیسکس، قرآن کی طرف آنا ہے انشاءاللہ. اور صرف عبادات تک حب رسول اور اس کے تقاضوں کو نہیں رکھنا، پوری زندگی پہ لائیے. ہماری شادی، ہمارے گھر، ہماری تعلیم اور تربیت، ہمارا اوڑھنا پہننا، یہ سب ایک سسٹم کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ سب سکھانے کے لیے ہم لوگ آپ کو ایک چھوٹی سی آفر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہیں بھی جائیں تو دل چاہتا ہے نا کہ کچھ دیں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ دے کے جاؤں. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ کبھی آپ سے ملاقات ہونی ہے کہ نہیں، اللہ کرے کہ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، خیر سے ہو. لیکن آج فرسٹ ٹائم آئی ہوں، بہت ہی اچھا لگا آپ سب سے مل کر، دیکھ کر، آپ کو بات کر کے، سن کر. بس ایک دعوت دوں گی کہ اگر ابھی تک آپ قرآن کے یہ 5 حقوق سارے کے سارے یا اس میں سے زیادہ نہیں ادا کر پا رہے تو اس کا ایک طریقہ بتا جاؤں، وظیفہ دے جاؤں کوئی. سبیل الجنہ. آپ میں سے کس نے یہ لفظ سنا ہوا پہلے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ. کون کون کر رہے ہیں آپ لوگوں میں سے ادھر؟ اچھا. سبیل الجنہ کا لفظ آپ میں سے کس کے لیے نیا ہے؟ نیا کس کے لیے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ہو کہ میں کچھ بتاؤں. بہت ساروں کو نہیں پتا. جی فلائر کھول دیجئے، میں دکھاتی ہوں آپ کو. دیکھیے اب انشاءاللہ وقت چکے، مجھے تو پتہ نہیں چلا وقت گیا کدھر گیا. آپ کو لگا؟ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی ہوں، میرا ٹائم تو نہیں چینج ہو گیا آج. حالانکہ میرا حال ہے وہ پچھلے اسٹیشن سے آپ کا ایک ہی ٹائم ہے نا. بیلی کھول، کیا بیلی ہنس، مجھے یاد نہیں ہونا ابھی، ایسے ہی غلط کہہ دوں گی. لیکن بہرحال دیکھیے آج کے اس وقت میں تو اتنی ہی بات ہو سکتی تھی. میں بس 2-3 منٹ میں بند کرنے لگی ہوں. ہمارے پاس 2 منٹ ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ کا حق ہے، یعنی اٹس یور رائٹ، اٹس ویمن رائٹ، اٹس ہیومن رائٹ اور اٹس مسلمس رائٹ کہ آپ قرآن کے یہ 5 حق ادا کریں. اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نور القرآن کے پلیٹ فارم سے ایک کورس ہر سال آفر کرتے ہیں، ہفتے میں صرف 3 دن، اور میرا لئے 3 آورز ہی ہیں. ابھی فلائر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ ضرور دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھے گا. بیسیکلی اس میں آپ کو آل اباؤٹ قرآن، جس میں قرآن کا ترجمہ، تجوید، بہت ہی لائٹ قسم کی گرامر بغیر نام لیے، لفظی ترجمے کے اندر ہی کافی چیزیں بتا دی جاتی ہیں. پھر اس میں ڈے ٹو ڈے لائف کی حدیث،
یعنی تفہیم السنہ میں ہم 5 پلرز آف اسلام میں طہارت، توحید، اتباع سنہ، نماز اور روزہ، اور پھر آگے حج، زکوٰۃ، یعنی جو ہماری اپنی زندگی ہے. ہم آپ کو کوئی عالمہ نہیں بناتے، نہ مفتیہ، نہ کچھ بڑے کام. آپ کی اپنی زندگی سنور جائے. نماز دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، ٹھیک پڑھتی ہوں کہ غلط؟ روزے بھی رکھتے ہیں، ہر سال سیم سوال پوچھتے ہیں ہم، روزہ ٹوٹا کہ نہیں، روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. تو یہ کورس اتنا سلو کورس ہے. اگر آپ میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے اپنا ایکسپیرینس دینا چاہیں تو آ سکتی. مجھے صرف یہ بتا سکتے ہیں آج یہاں مغرب کی نماز کتنے بجے ہے؟ مسجد مغرب کتنے بجے؟ 7 سمتھنگ ہے نا، ابھی ٹائم تو ہے. اور کیا یہ مینس کا ہال تو نہیں؟ وہ الگ ہے نا، ہم کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے نا؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سبیل الجنہ کورس کے حق میں بہت ساری گواہیاں ہیں. جنہوں نے بھی یہ کورس کیا ہے الحمدللہ زندگی بدلتی ہے. جی آپ بتانا چاہتی ہیں؟ آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، جو بھی بتانا چاہیں ادھر آ جائیں، اور وہ بولیے جو سچ ہے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں، میرے اس فون میں گواہیاں موجود ہیں. ہر سال چونکہ ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں سبیل الجنہ 2021، ابھی لیٹسٹ ہے. پھر پچھلا 20، 19، 18 ہر سال کے سیشن کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے ان کو موقع دیتے ہیں. جی سسٹر آپ بات کیجیے. السلام علیکم. یہ مائک لے لیجیے، گھر سے بھی کچھ لوگ سن رہے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبیل الجنہ 2020 کی اسٹوڈنٹ ہوں میں، اور الحمدللہ جب میں نے شروع کیا تھا، شروع میں تھوڑا مشکل لگا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان بھی بہت کر دیتے ہیں، اور اس کی زندگی کے اوپر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ ٹائم جو ہم لوگوں کو پہلے مینیج کرنا نہیں آتا، وہ کرنا آ جاتا ہے. اور یقین کیجئے جتنے بھی گھنٹے اس میں لگتے ہیں، 3.5 گھنٹے کا کورس ہے، ہفتے میں 3 دن کا، لیکن وہ 3.5 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایکسٹرا شامل کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہے، یا آپ کے کام یا آپ کی چیزیں، گھر یا بچے، کچھ بھی متاثر نہیں ہوتا. اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت اس کو آسان کر دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی ان کو دے دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ قریب وبرکاتہ. میں سبیل الجنہ 2020 کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ سبیل الجنہ واقعی جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ وہ ہمارے دلوں پہ نازل ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے، اور تجوید بہت خوبصورتی سے اور بڑے ہی سلو پیس پہ اور بڑے ہی ایک اچھے گڈ مینرز میں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. گرامر کو بھی اساتذہ جی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں سکھاتے رہتے ہیں. لیکن یقین کریں کہ واقعی قرآن کو پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. اب ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم ابھی تک بالکل بھٹکے ہوئے تھے، اور ہمیں وہ راستہ مل گیا ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے، جس پہ ہمیں چل کے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، خود اپنے آپ کو، ہماری پرسنالٹیز گروم ہو جاتی ہیں. ہم لوگ اپنی زندگیوں کو کیسے سبیل الجنہ تو ضابطہ حیات ہے، قرآن ہے جو ہمیں چلنا سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ کس طرح سے رانگ سے رائٹ لے کے جانی ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ بھی یہ ٹیسٹ ضرور کیجیے گا، ضرور اس کو جوائن کیجیے. انشاءاللہ 2021 جو ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورتی سے اس کو لے کے چلیں گے. ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں کہیں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی. ہم جو آپ لوگوں کے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، انشاءاللہ وی ول بی دیئر انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ اپنا سارے نام اور وہ ساری چیزیں لکھ کے جائیے، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس راستے پہ ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں. جزاکم اللہ خیرا کثیر. جی دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبیل اللہ کی سبیل الجنہ کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اس شہر میں آ کے، اس مسجد میں آ کے ایک بہت خوبصورت احساس ہوا کہ کیسے ان لوگوں کی کیسی خوبصورت نیت تھی جنہوں نے یہ بنایا، اور آج اتنی آبادی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے آپ سے پہلے کسی نے ایفرٹ کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں. پتہ نہیں آپ کہاں تھے جب ان لوگوں نے یہ چیز بنائی. ہاسپٹل کے نزدیک کام کرتے ہوئے یہاں آئیں گے، نماز پڑھیں گے. ان کے بچوں کو سہولت تھی یا نہیں تھی؟
آج دیکھیں ان لوگوں کی کوشش سے آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے بچے آ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ ضرور سوچئے گا آج آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ بٹھا کے ایک موقع دیا ہے کہ کچھ کر جائیں. لگی ہوئی چیز میں استاذہ جی آئی ہیں, وہ لوگ ڈبلن گئے ہیں, ڈبلن جا کے آپ کے لیے خیر لے کے آئے ہیں. اب آپ لوگوں کو گھر بیٹھے اگر خیر مل رہی ہے, سبیل الجنہ اتنی خوبصورت ہے, کبھی بھی آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ نے کچھ مس کیا ہے, بلکہ ہر چیز پریزرو ہو جائے گی. آپ کی یوتھ, آپ کی محنت, آپ کی کوشش, ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی. استاذہ جی اس کو جیسے ایکسپلین کرتی ہیں کہ آپ کے بچے بھاگے بھاگے باہر سے کوئی پرابلم لے کے آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ لو, آج ہی مجھے پتہ چلا ہے. یہ آپ کا نہیں, آپ کے بچوں کا جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں. اس کو مس نہ کریں. کوئی بھی ڈسٹریکشن آئے تو اس کو چھوڑ دیں, اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں کہ اللہ مجھے دے دے, کیونکہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے. یقین کریں اس کی جو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ آج اس مسجد کی نیت کہ کس طرح انہوں نے اخلاص سے بنائی تھی. تو آج آپ لوگوں کا ایک امتحان ہے کہ آپ اس اخلاص پہ آپ میں کتنی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کوئی چیز ہمارے لیے, جیسے استاذہ جی آ گئی, سب آئے, آپ کو آفر کر دیا, یہ سب کی محنت ہے, اس کے پیچھے بہت لوگوں کی بہت محنت ہے, آپ کو آفر کیا جا رہا ہے. تو اب آپ لوگوں کی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آنیسٹلی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کب بنی مسجد, اور اس میں کہ کن لوگوں نے کی تھی, اور کیا ان کے حالات تھے جب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہ مسجد بنائیں گے, اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. آج میں یہاں دیکھ کے اس چیز کو بہت خوش ہو رہی ہوں کہ ایسے نیتوں کو پھل لگتے ہیں. جتنی بھی ہو سکے ضرور کریں, آپ کو کبھی بھی ریگریٹ نہیں ہوگا. اور آپ بھی ایک دن کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے کہ جو آفر آئی ہے یہ رب کی طرف سے آئی ہے, بڑی پیار سے آئی ہے, اس کو چھوڑیں مت. جی جزاک اللہ خیر. بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. آف کورس بہت ہی اچھا ہوگا. کوئی پاسبلٹی ایسی اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے, آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. اس کے بارے میں ظاہر ہے آپ کے لیے اگر فرسٹ ٹائم یہ نام ہے تو یہ ساری باتیں جو یہ ساتھی کر رہے تھے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی, نہ آپ کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہوگا. لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آزمائش شرط ہے. میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ کھولے, یہ جو اسکرین ابھی ہم دیکھ رہے تھے یہ تھوڑا سا دیکھ لیجیے آپ لوگ بھی کہ اگر اگلا کوئی لیکچر آپ سننا چاہیں گے تو کہاں سے سنیں گے. تو یہ یوٹیوب پہ ہمارا جو چینل ہے اس کا نام ہے نور القرآن ٹی وی. ایک ہی لفظ ہے, نور کے لفظ میں یو آتا ہے ہمیشہ, باقی سارے سپیلنگ آپ کو آتے ہیں. یعنی ہمیشہ عموماً ہم لوگ ڈبل او کے ساتھ لکھتے ہیں نا, تو نور القرآن کے لفظ کے ساتھ دو لفظ, ٹی فار ٹام اور وی فار وکٹری. ٹھیک ہے. اگر آپ ابھی بھی میری بات سننے کے دوران اپنے فونز پہ یوٹیوب کھول کر اس کو دیکھنا چاہیں, اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے. یہ دیکھیں یہ ریڈ بٹن ہے, اس کو آپ کر لیں گے تو یہ اب آپ میں سے وہ جو جن کا بھی ہے ان کے نام کے ساتھ پوچھنے ہیں جو بھی, وہ بعد میں کر لیں اگر کرنا چاہیں تو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ آلموسٹ ڈیلی ہی ایک لائیو لیکچر اور کچھ پری ریکارڈڈ چھوٹے چھوٹے لیکچرز آ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ سننے کے لیے پچھلے لیکچرز کو اگر سننا چاہیں تو جب آپ اس پہ آئیں گے تو یہ والی جو میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ آج 26 لیکچر ہے, آپ لوگ یہ تھوڑا سا بعد میں کر لیں گے جو کر رہے ہیں, صرف 2-3 منٹ ہے کیونکہ ورنہ میں نہیں کرتی کوئی بات. جی سسٹرز میں روک لوں ادھر ہی. جی تو یہ آپ دیکھیں یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ایسا ہی. یہ ہوم بٹن ہوتا ہے, یہ ویڈیوز ہیں, یہ پلے لسٹ. آپ اس پلے لسٹ کو youtube.com پہ جائیں گے, نور القرآن ٹی وی لکھیں گے, اوپر یہ بلو سائنس آپ کو دکھے گا, آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. پچھلے لیکچر آپ کیسے سنیں گی, آپ یہ پلے لسٹ کو کلک کریں گے. یہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک الماری کھول دی ہے جس کے مختلف خانوں میں مختلف چیزیں ہیں. یہ دیکھ لیجئے آپ کو اس کے اندر مختلف لسٹیں دکھ رہی ہیں. یہ آپ میرے ہاتھ لگا تو یہ اس پہ آ گیا. تو اس میں سے آپ USA ٹرپ 2021 کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اب یہ پتہ نہیں چھوٹا کیسے ہو گیا لیکن انہی میں ہی ہے.
تو اس میں آپ کوئی ایک سیریز سنیں گے، دوسری اگلی کھول لیں گے تو اس کے سارے لیکچر آپ کے سامنے آنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. باقی رہ گئے یہ جو آپ لوگ اپنے، اگر یہاں جو ساتھی آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ساروں کے کانٹیکٹس ادھر شیئر ہوئے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو ایک گروپ میں شامل کریں. ایک گروپ اجازت ہے کہ آپ کو اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ باتیں ابھی جو میں کہوں گی نا آپ کو سمجھ نہیں آنی، ٹیکنیکل چیزیں ویسے بھی ایک دم نہیں آتی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو یہ بیسکس انفارمیشن دیتے ہیں. آپ ان کے نمبرز باہر لے لیجئے، آپ واٹس ایپ کا نمبر دیجئے، اور اگر آپ کو اچھا لگے بعد میں پھر آپ اپنی دوستوں کو بھی اس میں ریکویسٹ کریں گے، ایڈ کرا لیں گے. کسی ایسے آن گوئنگ گروپ میں بھی آپ کو ڈالا جا سکتا ہے جس میں ڈیلی کوئی چھوٹا سا لیکچر آتا ہے. یعنی بہت کچھ ہے. آج آپ کے لیے میرا خیال ہے صرف ایک انٹروڈکشن بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بہترین طریقے سے عمل والا بنا دے. اور ہمارے وہ سارے ساتھی جو ڈبلن ملے تھے مجھے لاسٹ ویک، ہم فرائیڈے کو ملے تھے یا کیا دن تھا اس دن؟ سیٹرڈے تھا. ڈبلن میں کس دن آئی تھی؟ اور آج کیا ہے؟ تھرسڈے کا دن ہے. ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، اور اس دن یہ ساتھی جو تھے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ادھر آئیں گے. ایسے ہی ہے نا، یہ ہے واللہ غالب علی امرہ. اس کے پیچھے اللہ کی کوئی تقدیر ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ ہے. تو جزاکم اللہ خیر انوائٹ کرنے کا. اب اللہ نے بات سنوا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے. آپ کچھ اس مسجد میں ہفتے میں ایک دن کلاس کوئی کرنا چاہیں، سب مل کے لائیو آنے، آپ کے لیے وہ بھی ارینج ہو سکے. اب یہ آپ کی چاہت ہے، آپ کو رستے بتائے جا رہے ہیں، چلنا اپنے جو بھی کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور کروائے گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے. جنہوں نے بھی اس میں مدد کی، کوشش کی کسی بھی رنگ میں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرما، جو کمی بیشی ہو گئی اس سے درگزر فرما. ان سب کے دلوں میں جو خواہش ہے اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما. سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یا اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور سکون کے ساتھ رہنے والا بنا. یا اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. یا اللہ ہمارا کوئی ایسا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہوں. ابھی جو ہماری زندگی باقی ہے یا اللہ اس کو ہمیں اللہ کے نبی کے اس تحفے کتاب یعنی قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور آپ کی سیرت، آپ کی حدیث کو سمجھ کر پھر اس پہ عمل کی کوششوں میں بتانے والا بنا. ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما، ان کے دین کے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جہاں جتنے بھی ساتھی ہیں اور جو بھی اپنے لیے کوئی دعا کرانے کے لیے چاہتے ہیں، یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو بن کہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. کوئی دعا اگر قبولیت میں وقت ہے اور ہمارے حق میں بہتر نہیں تو یا اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. چونکہ مسجد ہے، مرد بھی ہیں اوپر، تھوڑی سی آوازیں نیچی رکھیے. اللہ کے گھروں کا ایک تقدس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آواز اونچی نہیں کر سکتے تھے آپ کے سامنے، تو یہ مسجدیں بھی ریچولز ہیں. آپ لوگ ادھر ہی رہیے گا، یہاں سمیٹ کے میں خود آپ کے پاس آؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور آوازیں ذرا سی دبی رہیں تو اچھا لگتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.